امت پھر سے اسی سطح پر آ جائے، اس کام کی منزل یہ ہے، جیسے کسی آدمی کو نماز کے لیے جانا ہے، کسی آدمی کو نماز کے لیے جانا ہے تو وہ مسجد میں جائے گا۔ مسجد مقصد نہیں، مسجد منزل ہے اور مقصد نماز کا پڑھنا ہے۔ ایسے ہی دعوت کی عالی محنت کا جو مقصد ہے وہ ایمان کا بنانا ہے، ایمان کا سیکھنا ہے، اور منزل یہ ہے کہ حضور اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے یہ امت پھر سے اسی سطح پر آ جائے، اس کام کی منزل یہ ہے۔ اور بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا، تحریک ایمان رکھتا، لوگوں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت رکھا ہے۔ اور حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے مجھے تو تبلیغ کے نام میں فتنے کی بو آتی ہے، تبلیغ کے نام میں، کام میں نہیں، نام میں، کیونکہ یہ تبلیغ جو ہے فرقے کا لفظ ہے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، میرے یہ انبیاء والی محنت ہے، یہ نبی والی محنت ہے۔ اور اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے کہ اسے حرام سے روک دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو سب سے پہلے ایمان سکھایا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا، بعد میں قرآن سیکھا، مسلسل ایمان کی محنت ہوئی۔ تو میرے بزرگوں بھائی دوستوں، پہلی محنت جو ہے وہ ایمان کو سیکھنے کی، ایمان کو بنانے کی محنت ہے۔ آج بھاری تعداد میں مسلمانوں کا، مردوں عورتوں کا ذہن اور مزاج یہ بنا ہوا ہم تو ہے ہی ایمان والے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان کو سیکھنے کی۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، تو ایمان کا سیکھنا مقصد ہے، اور منزل یہ ہے کہ جب حضرت مولانا الیاس سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا دین اور دعوت کے اعتبار سے پیارے نبی اس امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے یہ امت پھر سے اسی سطح پر آ جائے، یہ اس کام کی منزل ہے۔ امت جو کہا جاتا ہے مرد، عورت اور بچے تینوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تب کہیں جا کر امت بنتی ہے۔ تو اس امت کے مردوں کو اللہ کے نبی کہاں چھوڑ کر گئے، عورتوں کو کہاں چھوڑ کر گئے، بچوں کو کہاں چھوڑ کر گئے، پھر سے ایسی محنت ہو جائے کہ وہی ماحول بن جائے جو حضور کے اور صحابہ کے وقت میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو مسجد میں چھوڑ کر گئے تھے، مسجد والا بنا کر گئے تھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا جو نظام چلتا تھا وہ مسجد سے چلتا تھا، لیکن محنت چھوٹنے کی بنا پر کیا ہے آج مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ پہلے مسلمانوں کی حفاظت مسجد سے ہوا کرتی تھی، لیکن جب محنت چھوٹی تو مسجد کی حفاظت کے لیے کچھ CCTV کیمرے لگ گئے۔ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھی، ہماری مسجدیں بھی 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائیں۔ جو مسجد نبوی میں 24 گھنٹے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے، وہ ہماری مسجدوں میں، پوری دنیا کی مسجدوں میں وہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جائے، یہ منزل ہے۔ میرے بزرگوں بھائی دوستو ساتھیوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا لو، اللہ تمہاری بستی کو، تمہارے بازار کو مدینے کی بستی کا، مدینے کے بازار کا نمونہ بنا دیں گے۔ پہلے بنیادی جو شرط ہے وہ مسجد کا 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہونا ہے۔ جب مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے گی تو ہماری بستی مدینے کی بستی کا نمونہ بن جائیں گی، اور ہمارے بازار جو ہے وہ مدینے کے بازار کا نمونہ بن جائیں گے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کرتے تھے حضرت کہ اگر تم نے اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد نہ کیا تو مسجد تمہاری ہوگی، حکم غیروں کا چلے گا، بازار تمہارے ہوں گے، حکم غیروں کا چلے گا، بستی تمہاری ہوگی، حکم غیروں کا چلے گا۔ بتاؤ ایمانداری سے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ اور یہ سب جو ہو رہا اس کا بنیادی جو وجہ ہے وہ مسجد کو ویران کرنا ہے، مسجد کو ویران کرنا ہے۔ مسجد کی آبادی میں مسلمانوں کی آبادی ہے، اور مسجدیں ویران ہو جائیں گی تو مسلمانوں کے گھر ویران ہو جائیں گے، بستیاں ویران ہو جائیں گی، بازار ویران ہو جائیں گے۔ اور حضرت مولانا صاحب کہتے ہیں جو مسجدیں تمہارے اختیار میں ہیں تم انہیں آباد کرو، پھر اللہ تمہیں یہ مسجدیں بھی دے گا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں جو مسجدیں تمہارے اختیار میں ہیں اگر تم نے انہیں آباد نہ کیا پھر اللہ تمہیں یہ مسجدیں کبھی نہ دے گا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں۔ اب ہماری اپنی جو مسجد اللہ کا فضل ہے میرے اختیار میں ہیں، ہم انہیں آباد کریں، پھر اللہ بھی مسجدیں بھی دے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ اور جو ہے نا اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجدوں میں شروع ہو جائیں۔ تو مردوں کی منزل یہ ہے کہ مرد جو ہیں 24 گھنٹے مسجد کو اعمال سے آباد کرنے والے بن جائیں،
اور جو سارے کے سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعمال ہوا کرتے تھے وہ ہماری مسجد میں اور پوری دنیا کی ہر مسجد میں وہ اعمال سارے زندہ ہو جائیں، مردوں کی منزل یہ ہے۔ اور اس امت کے بچوں کو اللہ کے نبی کہاں چھوڑ کر گئے، اور اس امت کی عورتوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں چھوڑ کر گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی عورتوں کو جو ہے مسجد گھروں میں چھوڑ کر گئے تھے، اور جیسے مردوں کو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے ایسے ہی گھروں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی دے کر گئے تھے۔ جو اعمال مسجد نبی میں ہوا کرتے تھے وہی اعمال مدینے کی بستی کے ہر گھر میں ہوا کرتے تھے۔ ہماری محنت، ہماری جو محنت ہے وہ مدینے کی ہے نا، مسجد نبی کو سامنے رکھ کے مسجد کی محنت ہے، اور ہماری جو بستی کی محنت ہے وہ مدینے کی بستی کو سامنے رکھ کے، مدینے کی بستی کو سامنے رکھ کے جو ہے نا اپنی بستی کی محنت ہے، اور ہمارے جو بازاروں کی محنت ہے وہ مدینہ کے بازاروں کو سامنے رکھ کے بازار کی محنت ہے۔ تو جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے لے کر آئے وہی اعمال عورتوں کے لیے لے کر آئے۔ جیسے پیارے نبی مردوں کے نبی ہیں ایسے ہی پیارے نبی عورتوں کے اور بچوں کے بھی نبی ہیں۔ تو میرے بزرگوں، بھائی دوستوں، ساتھیوں، بھاری تعداد میں مسلمانوں نے الگ الگ کر دیا مردوں کو اور عورتوں کو، اور اس کی وجہ سے امت کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا، ہے نا، کسی کی بے انتہا نقصان ہو رہا۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے دن سے اپنی بیوی کو دعوت کے کام میں، دعوت کی محنت میں لے کے چلے۔ ہمیں دیکھ لو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، بعد بولتے ہیں ہمیں 50 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، لیکن بیوی کے 3 دن بھی نہیں لگے، بیوی کے کیا ہے 3 دن بھی نہیں لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام پہلے دن سے اپنے بیوی اور بچوں کو لے کے چلے، اور ہمارا دیکھ لو کیا حال ہے۔ تو میرے بزرگوں، بھائی دوستوں، ساتھیوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کی، دعوت کی محنت کی ذمہ داری مردوں کے اوپر ڈالی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کی، دعوت کی محنت کی ذمہ داری عورتوں کے اوپر ڈالی ہے۔ جیسے اس ذمہ داری کے لیے جان مال کی قربانی مردوں کے لیے شرط ہے، ایسے ہی جان مال کی قربانی جو ہے عورتوں کے لیے شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے ہر اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے پہلے دن سے ساتھ رہی، ایسے ہی ہماری بیوی جو ہے اللہ کرے ہمارے گھر کا ایسا ماحول اور نظم بن جائے کہ ہماری بیوی بھی پہلے دن سے ہماری دعوت کے کام میں، دعوت کی محنت میں ہمارے ساتھ میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ذمہ دار بنایا، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے سوال کرے گا، ہے نا، مردوں سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورتوں سے جو ہے اس کے شوہر اور بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، غلام سے آقا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، غلام سے آقے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر ایک سے جو ہے، ہر ایک کے بارے جو جس کا ذمہ دار نگہبان اللہ نے بنایا، اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ معلوم کریں گے، سب سے سوال ہوگا۔ تو میرے بزرگوں، بھائی دوستوں، ساتھیوں، یہ جو دعوت کی عالی محنت ہے، جیسے ہم کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے ہمیں لگا رکھا ہے، ایسے ہی ہم اپنے گھر کے عورتوں بچوں کو بھی دعوت کے کام میں، دعوت کی محنت میں اپنے ساتھ میں لے کے چلیں۔ جب مرد عورت جو ہے جب ساتھ میں چلیں گے پھر اتنا بڑا کام ہو جائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ لو اللہ نے قرآن کریم میں کتنے سارے نبیوں کے واقعات بیان کیے، جس نبی کی بیوی نے اپنے نبی شوہر کا ساتھ دیا اللہ نے ان کی قوم کو مسلمان کر دیا، اور جس نبی کی بیوی نے اور بچوں نے ساتھ نہیں دیا ان کی قوم مسلمان نہیں ہوئی، ان کی قوم کیا ہے مسلمان نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت ہے، بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا تو 80 یا 82 مرد عورتوں نے اسلام قبول کیا 950 سال کی محنت میں۔ اور ادھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لو، ہے نا، 23 سال کی محنت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اسلام کو پہنچا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی دن سے قدم ملا کے اور کندھے سے کندھا ملا کے چلی ہیں ساتھ میں، اللہ نے پورے عالم میں اسلام کو پہنچا دیا۔ تو میرے بزرگوں، بھائی دوستوں، ساتھیوں، بہت ضروری ہے عورتوں کا دعوت کے کام میں، دعوت کی محنت میں لگنا اور ان کو اپنے ساتھ میں لے کے چلنا۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا، جو مدینے کی بستی کے ہر گھر کے اندر جو دعوت اور عبادت کے اعتبار سے ہے نا اعمال ہوا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے اعمال ہمارے گھروں میں شروع ہو جائیں گے۔
کوئی گھر ایسا نہیں تھا مدینہ کے اندر جس گھر کے اندر دعوت کا ماحول نہ ہو، ہر گھر کے اندر دعوت کا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جب کوئی صحابی گھر آتے تو عورتیں معلوم کرتی کہ آج کوئی قرآن نازل ہوا ہے، یا کوئی حدیث معلوم ہو، یا کوئی حدیث بیان کی پیارے نبی نے، یا کوئی مسائل پیش آیا، اور چوتھی بات یہ معلوم کرتی تھی کہ کوئی تقاضا ملا۔ تو صحابہ اپنے گھر آ کر اپنی بیویوں کو کیا ہے نا، اپنی بیویوں کو جو ہے نا وہ ساری بات بتاتے۔ اگر قرآن نازل ہوتا قرآن کے بارے میں بتاتے، حدیث اگر بیان کرتے پیارے نبی تو حدیث کے بارے میں بتاتے، اور کوئی مسائل پہ بیان کرتے اللہ کے نبی تو مسائل کے بارے میں بتاتے۔ اور ایسی اگر کوئی تقاضا ملتا تو صحابہ اپنے گھر کے اندر تقاضے کے بارے میں بتاتے، اور پھر وہ باتیں سن کر صحابیہ گھر کے اندر کیا ہے اپنے پاس اس بات کو نہیں رکھتی تھی، بلکہ گھر کے اندر جو ہے دعوت کے حلقے لگایا کرتے تھے، ایمان اعمال کے، جنت اور جہنم کے مذاکرے ہوا کرتے تھے۔ تو جیسے مسجد نبی کے اندر مختلف حلقے لگتے تھے، ایسے ہی پیارے نبی کے گھر کے اندر ہے نا جتنی بیوی تھی وہ سارے کے سارے مختلف حلقے لگایا کرتی تھی۔ تو کتنا بھاری تعداد میں اسلام ہے نا مردوں کے ذریعے عورتوں کے پاس آیا، اور ایسے ہی کتنا بھاری تعداد میں اسلام عورتوں کے ذریعے مردوں تک پہنچا، عورتوں کے ذریعے کیا ہے مردوں تک پہنچا۔ آج ہم نے عورتوں کو صرف جو ہے اپنی ضرورت کے لیے سمجھ رکھا ہے نا کہ کام یہ جو ہے نا بس یہ جو ہے کپڑے دھونے کے لیے یعنی گھر کے کام کاج کے لیے ہم نے سمجھ رکھا، لیکن اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہم نے نہیں سمجھا۔ ورنہ گھر کے اندر میرے بھائیوں جیسے پیارے نبی کے گھر کے اندر حلقے لگا کرتے تھے، ایسے اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی حلقے لگنے شروع ہو جائیں۔ اور یہ لگیں گے کب؟ جب ذمہ داری کا عورتوں کو احساس ہو جائے گا۔ جب ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو یہ حلقے نہیں لگائیں گے گھر کے اندر میں۔ تو ماں بیٹی کو دعوت دے، بیٹی ماں کو دعوت دے، شوہر بیوی کو دعوت دے، ہے نا دورانی جیٹھانی کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، اس طرح کیا ہے دعوت کے حلقے لگے گھر کے اندر۔ ایسے ہی ہمارے گھروں میں جو ہے عبادت کا ماحول بھی بنے، عبادت کا ماحول۔ مدینہ کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس گھر کے اندر جو ہے 5 فرض نمازوں کا ہے نا 5 فرض نمازیں عورتیں نہ پڑھتی ہوں۔ اول وقت میں عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے اور پردے کے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جتنا عورتیں پردے کے اہتمام کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں گی ان کے لیے اتنا ثواب زیادہ ہو جائے گا، اتنا ہی ان کے لیے نماز کا پڑھنا افضل ہے۔ تو جیسے مرد جو ہے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ایسے ہی عورتیں اول وقت میں اذان کی بھی پرواہ نہیں کریں گی۔ اول وقت معلوم ہونا چاہیے ہمارے گھر کی عورتوں کو، جیسے ہے نا مسجد میں ٹائم لکھا ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے گھر کے اندر جو ہے نماز کا ٹائم لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نوافل کا یہ ٹائم ہے اور فرض نماز کا یہ ٹائم ہے، تو اس میں کیا ہے عورتوں کو آسانی ہو جائے گی۔ اور وقت کا جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے ایسے ہی وقت کا پہچاننا بھی فرض ہے۔ وقت کا پہچاننا کیا ہے نماز کے لیے ایسے ہی فرض ہے۔ تو ہمارے گھر کے اندر ایک لسٹ بن جائے تو اس میں عورتوں کو آسانی ہو جائے۔ تو عورتیں کیا ہیں گھروں کے اندر ان نمازوں کا اہتمام کریں اور چاروں نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اور اللہ کرے ایسا ماحول بنانے میں ہے نا ایسا نہیں کہ عورتیں بلکہ ہمیں بھی ان کا معاون بننا پڑے گا، ان کا تعاون کرنا پڑے گا۔ یہ ماحول بنانے کی ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اور نوافل نماز کے کتنے بے شمار فضائل ہیں۔ تہجد کی نماز کے اگر فرض نماز کے بعد کسی نماز کا درجہ ہے تو تہجد کی نماز کا درجہ ہے۔ اشراق کی نماز پڑھ لو، 2 پڑھ لو حج عمرے کا ثواب، 4 پڑھ لو اللہ پورے دن کی ذمہ داری لے لیں گے۔ اما عائشہ کہتی ہیں چاش کی نماز میں نے روزے کی برکت کو پایا، اوابین میں 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے۔ تو کتنا ہے نا کتنے بے شمار فضائل حدیث میں نوافل کے بھی۔ اور نوافل نماز کے ذریعے اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آتی، کوئی پریشانی آتی تو صحابہ اور صحابیہ کیا کرتے نماز کے ذریعے اللہ سے اپنا مسئلہ بھی حل کرواتے۔ ایسے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول بن جاوے۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول نہ ہو، ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تیسرے کلمے کی، درود شریف کی، استغفار کی ہے نا، اور موقع کے اعتبار سے مصنون دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا یہ فرمایا کرتے تھے میں نے مصنون دعاؤں میں قبولیت کے راستے دیکھے ہیں، جیسے اور اعمال کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے ایسے ہی مصنون دعاؤں کے ذریعے بھی کیا ہے اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک مصنون دعائیں کے اندر کتنی ساری جو ہیں کتنے فضائل ہیں مصنون دعاؤں کے۔ جیسے نماز، کوئی پریشانی آئے نماز پڑھو اللہ سے کہو تو اللہ مسئلہ حل کر دیں گے، ایسے ہی مصنون دعاؤں کے ذریعے اللہ مدد کرتا ہے۔ اگر قرضہ ہے تو قرضے کی دعا پڑھ لو، یقین کے ساتھ اللہ قرضہ دور کر دے گی، کیا ہوتے پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو۔
اور اس کے علاوہ جو ہے نا بہت ساری رات میں سوتے ہوئے ڈر لگ گیا، اس کی بھی دعا ہے۔ اگر کسی کو دشمن سے خطرہ ہے اس کی بھی دعا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا اس کی بھی دعا ہے نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام موقع کے اعتبار سے ساری دعا بتا کر سمجھا کر گئے ہیں۔ جو وضو کے درمیان دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جو وضو کے درمیان اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ اگر اس دعا کو قبول فرما لے تو اللہ ساری زندگی کے روزی کے دانے کھول دیں گے۔ اس طرح ایک ایک دعا کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں، ہمیں کیا ہے اپنے گھروں کے اندر مصنون دعاؤں کا بھی اہتمام بنانا ہے، بنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر پردے کا ماحول بنانا، اپنے گھر کے اندر کیا ہے پردے کا ماحول بنانا، کیونکہ جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے پردہ کرنا بھی فرض ہے، اور جیسے عورتوں کو پردہ کرنا فرض ہے ایسے ہی مردوں پہ بھی اللہ نے اس ذمہ داری کو ڈالا ہے کہ اگر گھر کی عورتیں پردہ نہ کریں تو مردوں پہ یہ ذمہ داری ہے اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور بچیوں کو نا پردے کا حکم کرا رہے اور پردے کے لیے کہہ رہے، اور ایسے وقت میں کہہ رہے کہ ہمیں شرم محسوس ہوئے، ہمیں کیا ہے شرم محسوس ہوئے نا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بیوی گھر میں موجود ہیں۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، جو کسی کو دیکھ نہیں سکتے آنکھوں سے نا، وہ گھر کے اندر جو ہے تشریف لائے نا۔ پیارے نبی نے معلوم کیا کہ تم ان سے پردہ کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ نابینا ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، تم ان سے پردہ کرو۔ یعنی جو دیکھ نہیں سکتا اس سے بھی پیارے نبی نے پردے کو کہا، اور جو ہمارے گھر کی ماں بہنوں کو دیکھ سکے اور وہ غیر محرم ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ دینا چاہیے یا ان کو پردے کو کہنا چاہیے؟ پردے کو کہنا چاہیے ہمیں۔ جب پیارے اب ہمیں شرم آئے گی بھائی، اگر ہم نے ان کے سامنے پردے کو کہہ دیا غیر محرم کے، اگر انہوں نے پردہ نہیں کرا تو بے عزتی نہ ہو جائے نا، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ذہنوں میں ہو۔ اللہ معاف فرماوے، ہمارا تو عجیب حال ہے، ہمارا تو بہت عجیب حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بزرگوں بھائی دوستوں ساتھیوں جب نابینا سے پردے کو کہا ہے، اب کیا گنجائش رہ گئی کہ آنکھوں سے جو دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے کوئی عورت آ جائے؟ اگر کسی وجہ، پہلی بات تو آنی نہیں چاہیے، اگر کسی وجہ سے آ جاوے تو ہمیں وہیں پر روکنا ٹوکنا چاہیے، وہیں سمجھانا چاہیے گھر کی عورتوں کو ہے نا۔ شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، نہ یہ سوچنا چاہیے یہ کیا کہے گی، ناراض تھوڑی ہو جائے گی۔ اور یہ عورت کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے معلوم کیا کہ علی یہ بتا عورت کا سب سے بڑا عمل کیا ہے، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے معلوم کر کے عرض کیا اللہ کے نبی عورت کا سب سے بڑا یہ عمل ہے کہ کسی عورت کی نگاہ کسی غیر مرد میں نہ پڑے، اور کسی غیر مرد کی نگاہ اس عورت پر نہ پڑے، یہ عورت کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اب لگا لو اسے، ہم نے اپنے گھر کی ماں بہنوں کو سب سے بڑے عمل سے محروم کر رکھا ہے، سب سے بڑے عمل سے محروم کر رکھا ہے۔ اور پردے کے 3 درجے ہیں۔ تیسرا درجہ پردے کا یہ ہے عورت کے چہرے ہتھیلیوں کے علاوہ پوری لباس میں ہو، اور بعض علماء کا اختلاف ہے پوری لباس میں ہو۔ اور دوسرا درجہ پردے کا یہ ہے کہ عورت جو ہے نا چہرے ہتھیلیاں بھی ڈھکی بھی ہو، پوری لباس میں ہو۔ اور پہلا درجہ پردے کا یہ ہے کہ عورت کسی دیوار یا پردے کی آڑ میں ایسے رہے کہ کسی غیر مرد کی نگاہ اس کے کپڑوں پہ بھی نہ پڑے۔ یہ اول قسم کا پردہ ہے، اس پر ہمیں سب کو گھر کی عورتوں کو لے کے آنا ہے، لائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اپنی ماں بہنوں کو بھی لے کے آنا ہے، اپنی بچیوں کو بھی لے کے آنا ہے۔ بلکہ مرکز نظام الدین میں تو یوں سنا رہے کہ اگر 7 سال کی عمر ہو جاوے بچی کی تو غیروں سے پردہ، اور جب 9 سال کی عمر ہو جاوے تو اپنوں سے پردہ۔ شریعت میں 17 محرم ہیں اور 12 غیر محرم ہیں ہے نا۔ جو محرم ہیں ان کے سامنے آ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن جو غیر محرم ہیں نہ ان کے سامنے آ سکتے ہیں نہ ان سے بات کر سکتے، نہ ان کے سامنے آ سکتے نہ ان سے بات کر سکتے جو غیر محرم ہیں۔ اور یہ جو دیور ہے اس کو تو ہم نے اتنا ہلکے میں لے رکھا ہے جیسے زندگی ہو۔ کیا ہو یہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دیور ہے یہ تو موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب بتاؤ ایمانداری سے موت کو کون پسند کرتا ہے؟ ہم نے اللہ معاف فرماوے ہمارے دعوت کے کتنے ساتھی انہوں نے بھی ابھی تک اس چیز کو شروع نہیں کرایا۔ چلو بھائی ہم اپنے دیور، اپنے چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی سے جو ہے پردہ شروع کرا دیں، ہم نے بھی ابھی شروع نہیں کرایا۔ عجیب حال ہے، تو جب ہم نے یہ پردہ شروع نہیں کرایا تو مائی کے ہر کا کیا حال ہوگا؟
پیہر کا کیا حال ہوگا؟ اور جس کو حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو شوہر ہے اس کا سگا بھائی، حضور نے تو اس کو موت بتایا، اور اس کے علاوہ جو ماما کا لڑکا، پھپھو کا لڑکا، چاچا کا لڑکا، پڑوسی کا لڑکا ہے نا، انہیں سب کو ہم نے بھیا بنا رکھا۔ جب شوہر کا سگا بھائی موت ہے نا، تو یہ کتنے خطرناک ہو گئے ذرا سوچو۔ اور دو رشتے ایسے ہیں دیور کے علاوہ، بہنوئی اور نندوئی، جس میں سب سے زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے اور جس میں سب سے زیادہ گناہ کا اندیشہ ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ گناہ کا اندیشہ ہے۔ اور پیہر کا تو یہ حال ہے عورتوں کا کہ جی یہ تو میرے ہے نا یہ تو سارے بھیا ہیں، وہاں سے اڈے پہ سے اترتے چہرہ کھل جائے گا، اور یہ رکشے والا بھی بھیا، دودھ والا بھی بھیا، سبزی والا بھی بھیا، سنار والا بھیا، لوہے والا بھیا، اتنے سارے بھیا بنا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو شوہر کا سگا بھائی ہے اس کو تو حضور نے موت بتایا، آپ ذرا بتاؤ اس کے علاوہ تو کتنے خطرناک رشتے ہیں یہ۔ میرے بزرگوں بھائی دوستوں ساتھیوں، اس کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی، اس کی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کا ماحول بنانا پڑے گا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا۔ جب حضور کے وقت میں عورتیں پردے میں تھی تو اسلام پر باقی تھی اور غیر عورتوں کا اسلام میں آنے کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ آج جب سے مسلمان عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا، خود ان کا اسلام پر باقی رہنا مشکل ہو گیا اور غیر عورتوں کا اسلام میں آنے کا راستہ بند ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکلنے کو اللہ نے منع کیا، اللہ نے عورتوں کو گھر سے نکلنے کو اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کی کہانی واقعے کو بیان کیا کہ اگر گھر سے نکلنا ہے اس طرح نکلو جیسے یہ نکلی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین شہر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو کنویں سے پانی نکال کر پلا رہے، اور دو لڑکیاں وہاں کھڑی، ان سے معلوم کیا تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ یہ کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، کچھ پانی بچ جائے گا ہے نا، وہ اپنے جانوروں کو پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو پیچھے ہٹایا اور ڈول اس کے اندر میں ڈالا، اس ڈول کو 10 آدمی کھینچتے تھے، چونکہ نبی میں 40 آدمی کی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو اکیلے کھینچا، بکری کو پانی پلایا، اپنے گھر چلی گئی۔ ان کے جو باتیں کہنے لگے، بیٹی بڑی جلدی آ گئی اور بکری جو ہے بہت پیٹ بھر گیا، آج کیا بات؟ دیکھیے بجے ایسے سے ایک نوجوان نے ساتھ دیا، تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا بجان اسے کچھ انعام دینا چاہیے، تو ان میں سے ایک لڑکی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تو جب یہ لڑکی اپنے گھر سے نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آ رہی تھی تو یہ حیا کے ساتھ آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کی حیا والی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کریم میں چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں بیان کر دی، مفہوم ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی آئی، وہ چل رہی تھی حیا پر، حالانکہ یہاں تک تاریخ اور حدیث کا حصہ ہے لیکن اس کے آگے اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ تو میرے بزرگوں بھائی دوستوں ساتھیوں، اس لڑکی کی حیا کی وجہ سے، اور اس کی جو مثال دی وہ بیل گاڑی سے دی، اس کی حیا کی مثال، جیسے گاڑی ہوتی ہے نا کوئی، اس گاڑی میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اس ڈرائیور کو تو لڑکی حیا بتائی، اس لڑکی کو تو حیا بتایا، اور اس لڑکی کو جو ہے ڈرائیور بتایا، اور اس لڑکی کی جو ہے نا کار کو جو ہے مثال کے طور پہ حیا بتایا۔ جیسے کار ڈرائیور کے تابع ہو کے چلتی ہے، اسی طرح اس لڑکی کی جو حیا تھی اس لڑکی کے تابع ہو کے چل رہی تھی۔ اگر کوئی ڈرائیور گاڑی کو آگے کرنا چاہے آگے چلے جائے، پیچھے کرنا چاہے دائیں موڑنا چاہے بائیں موڑنا چاہے، ایسے ہی اس لڑکی کو جہاں پر حیا کی ضرورت پیش آ رہی تھی وہ لڑکی حیا کا استعمال کر رہی تھی۔ لکھا ہے کہ حیا کی گٹھڑی بن کر آ رہی تھی، حیا کی چادر میں لپٹ کر آ رہی تھی، سراپا حیا بن کر آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آ گیا، اس ابا جان نے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لڑکی تم میرے پیچھے چلنا، میں آگے چلوں گا، جدھر کو مڑنا اشارہ پیچھے سے کرنا ادھر کو مڑ جاؤں گا۔ معصوم نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود نبی کتنی احتیاط کر رہے، اور ہمارا آج کا سب کا یہ حال، اللہ معاف فرماوے، اجی اصل پردہ تو دل کا ہے، چہرے کا کیا پردہ، ہمارا یہ حال دل نہ رہا۔ نہیں بھائی دوستو، اصل پردہ تو چہرے کا ہی ہے، دل تو پہلے سے ہی پردے میں ہے، کس نے کہا دل پہ پردہ ہے؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، جب نبی اتنی احتیاط کر رہے ہے نا، اور عورتوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے، اور عورت کے معنی ہی چھپی ہوئی کے ہیں، عورت کے معنی کیا ہیں؟ عورت کے معنی ہی چھپی ہوئی کے ہیں، کہ چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی ایک عورت کے علاوہ دوسری عورت کے نام کو بیان نہیں کیا، وہ بھی اللہ نے مجبوری میں، لوگوں نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے فرمایا او احمدو یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ تو مریم کا بیٹا ہے۔ کسی نبی کی بیوی کو
کہ نام تو اللہ نے بیان نہیں کیا قرآن میں، اور کسی نبی کی کافر بیوی کو بھی اللہ نے قرآن میں نام کو بیان نہیں کیا۔ جو اللہ مسلمانی کافر عورتوں کے نام کو چھپا رہا، وہ اللہ ان مسلمان عورتوں کو چہرہ کھولنے کی اجازت کیسے دے؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس چیز کو ہلکے میں نہ لیویں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی بچی کو شک کے دائرے میں لے کے آ جائیں، شک کی نگاہ سے اس کو دیکھیں۔ اگر شک کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے اپنی بچی کو تو اس کی نگرانی کریں گے، اور ہم نے یہ سوچ لیا ارے بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، تو پھر ہم اس کی کیا نگرانی کریں گے؟ حضرت نے فرمایا، مولانا صاحب نے، اگر کواری بچی آج کے وقت میں کہیں محفوظ ہے تو صرف وہ اپنی والدہ کے پاس محفوظ ہے۔ ماں سے بڑا نگہبان کوئی نہیں ہے، اور باپ سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ ورنہ کہنا مفتی یعقوب کے، اگر تم نے ان کی نگرانی نہ کی، ان کے پردے کا دھیان نہ رکھا، ان کی تعلیم اور تربیت کا دھیان نہ رکھا، ایک دن خبر آئے گی کہ وہ تو جڑ سے چلی گئی، وہ تو جڑ سے کیا ہے چلی گئی، اور جب جڑ سے چلی جائے گی تو واپسی کی کوئی امید نہ سمجھو، واپس آ جائے گی۔ واپسی کی کیا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے ساتھیوں کے تذکرے مذاکروں میں چل رہا کہ وہاں اتنے ہے نا، وہاں اتنی جڑ سے چلی گئی بچیاں، اتنی چلی گئی ہے نا، ارے اس بات سے ڈر کہ کہیں تیرے محلے میں تیرے گھر میں ایسا نہ ہو جائے۔ اب یہ تو وہاں سن رہا، اب یہاں سن لے۔ خود ہم نے جو دوسروں کا تذکرہ کرتے تھے کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا، لیکن میں نے خود یہ دیکھنے کو مل رہا کہ اس کی بچی کے ساتھ بھی ہو گیا، اس کی بچی کے ساتھ بھی خود ہو گیا۔ جو دوسروں کے تذکرے کر رہے ہمارے ہیں آس پاس میں، آپ جو کتنا فکر لینے کی باتیں لیں گے بھائی انشاءاللہ فکر ہے، تو اپنے گھر کے اندر پردے کا ماحول بناویں، اسے چیز کو ہلکے میں نہ لیویں، اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں، اپنے گھر کے اندر سادگی اور سنت کا ماحول قائم کریں، سادگی اور سنت کا۔ یہ میں وہ ساری بات بتا رہا جو مدینہ کے گھر کے اندر عمل ہوا کرتے تھے، مدینہ کے گھر کے اندر عمل ہوا کرتے تھے، دعوت بھی دیا کرتی تھی، اور گھر مدینہ کے ہر گھر کے اندر پلاؤ پردے کا اہتمام تھا نہیں تھا، تو ہمارے گھروں میں بھی پردے کا اہتمام شروع ہو جائے، اور مدینہ کے ہر گھر کے اندر سادگی اور سنت کا ماحول تھا۔ اگر کام کے کرنے والے ہمارے ساتھی 5 چیزوں میں سادگی لے آویں تو اندرون کے بیرون کے سفر کرنے آسان ہو جاویں، قرضوں اتر جاوے، اور 2 روپے کی گنجائش ہو جاوے۔ 2 روپے کی کیا ہے؟ گنجائش ہو جاوے۔ ایک تو کھانے میں سادگی آ جاوے، ایک لباس میں سادگی، ایک مکان میں سادگی، اور ایک جو ہے سواری میں سادگی، ایک شادی میں سادگی۔ اگر 5 چیزوں میں سادگی آ جائے تو بڑا کام ہو جائے، اللہ کے فضل سے بہت بڑا کام ہو جائے۔ لیکن میرے بھائی، اور سادگی کو جیسے اللہ نے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا، ایسے ہی اللہ نے سادگی اور سنت کا جوڑا بنایا۔ سادگی اور سنت کا کیا بنایا؟ اللہ نے جوڑا بنایا۔ اب اللہ معاف فرماوے، مسلمان بھاری تعداد میں سنت کو تو زندہ کر رہا، لیکن سادگی کو ایک طرف ڈال دیا۔ سادگی کو کیا کرا؟ ایک طرف ڈال دیا۔ مثال کے طور پہ ولیمہ کرنا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن ولیمے کے اندر سادگی نہیں ہے۔ ولیمے کے اندر کیا ہے؟ سادگی نہیں ہے۔ اور ایسے ولیمے ہو رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے، کہ 10-10 ہزار فرض نمازوں کے جنازے نکل رہے۔ رات کے وقت میں پروگرام ہو رہے، زیادہ تر 2500 آدمی کا کھانا ہوا مثال کے طور پہ، ہے نا، اور نہ ہی شادی ہو رہی سب جگہ، ہے نا۔ عصر کی نماز جو ہے ہماری، عصر کی نماز ہماری تیاری میں نکل گئی، مغرب کی راستے میں نکل گئی، اور عشاء کی کھانے میں نکل گئی، اور فجر کی سونے میں نکل گئی۔ تو کتنے فرض؟ یہ تو میں نے ایک ہلکی سی موٹی سی مثال دی کہ 4 فرض چھوٹے 10,000، اور اس کے علاوہ کتنی بے پردگی ہو رہی۔ پردہ بھی کرنا بھی تو فرض ہے، کتنی عورتیں بے پردہ، یہ بھی تو فرض ہے، کتنا بڑا نقصان۔ اور اس کے علاوہ سنت اور واجبات اور مستحب، ان کا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے، بالکل جنازے نکال رہے۔ 10 روپے گرجا میں آدمی جھک کے اٹھاوے، اور فرضوں کو اپنے ہاتھوں سے، ہے نا، اپنے ہاتھوں سے جو ہے مسلمان اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہیں فرضوں کو، جان بوجھ کے قربان کر رہا ہے فرضوں کو۔ یہ حال اور ماحول بن گیا، اور سوچ رہے اللہ کی مدد آ جاوے، کیسے آ جاوے گی؟ کیسے اللہ کی مدد آ جاوے گی؟ تو میرے بزرگوں، بھائی دوستوں ساتھیوں، تو ہمیں کیا ہے؟ سادگی کے ساتھ سادگی لے کے آنی ہے، سنت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، لیکن سنت کو سادگی سے جوڑا۔ کہیں سے جوڑا؟ سادگی سے۔ ہر سنت کے اندر سادگی ہونی چاہیے، ہر سنت کے اندر کیا ہے؟ سادگی ہونی چاہیے۔
ایسے ہی ہمارے سیدھا سادہ لباس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ گرمی کے کپڑے الگ ہو گئے، سردی کے کپڑے الگ ہو گئے، کئی جوڑی جو ہیں جو ضرورت کے حساب سے وہ لے لو. اب یہ تھوڑی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک جوڑی بھی طے کر کے نہیں رکھے گئے کپڑے، ایک جوڑی بھی کپڑے طے کر کے نہیں رکھے گئے. یہ حالات. اور بعض موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز جب پڑھانے کے لیے آتے، ایک موقع پہ فجر کی نماز لیٹ ہو گئی. اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی نماز لیٹ ہو رہی ہے فجر کی. حضور نے فرمایا بلال ابھی کپڑے نہیں سوکھے میرے، وہ سوکھ جائیں گے پہن کے آ جاؤں گا. تو حضور نے گیلے کپڑے پہن کے فجر کی نماز پڑھائی. اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضور پہ لباس ہی نہیں تھا، ایک انصاریہ صحابیہ سے چادر ادھار لے کر فجر کی نماز ادا کرائی پیارے نبی. تو لباس میں کیا ہے ہمارے ساتھ ہی آ جائے. کپڑا کب تک پہننا چاہیے علماء اکرام سے معلوم کریں کہ جب تک پیبند لگنے کی نوبت نہ آئے. لوگ کہتے ہیں کپڑا ہے نا بغیر کلی والا سنت ہے، بغیر کلی والا سب سے بڑی سنت ہے، پیبند لگے ہوئے پہننا سنت ہے. اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں. سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ پیبند لگے ہوا ہے نا. کون سے کتنے سارے صحابہ صحابیہ سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے نہیں پہنے. ایسے ہی ہمارے ہے نا کھانے میں سادگی آ جائے، کھانے میں سادگی آ جائے. لوگ پوچھتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے، تیکھا کھانا سنت ہے. سب سے بڑی سنت ہے فاقے سے رہنا. اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں، کیونکہ عمل ہی نہیں کرنا ہمیں. بتاؤ حضور کے گھر میں زیادہ کھانے ہوئے یا فاقے ہوئے؟ بولو بھائی کیا ہوئے؟ بھائی فاقے ہی تو ہوئے حضور کے گھر میں. سب کچھ الٹا سلٹا کر رکھا ہے ہم نے. دین کو جی کی چاہت کے ساتھ لے لیا. جو بھاری پڑتا ہے وہ نہیں ہمیں چاہیے، اور جس دین کو جو دین ہمیں اچھا لگتا ہے اس پہ عمل کریں گے. جیسے ایک عمل ہے جس پہ پوری دنیا کا مسلمان 100% عمل کرتا ہے. کوئی 1-8%، کوئی ہزاروں میں کئی ہزار میں کوئی ایک آدھ مل جائے وہ بات الگ ہے. یعنی نکاح کرنا سنت ہے. اس سنت پہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے عمل کر رکھا. اور اللہ نہ کرے کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ چکر میں لگا ہوا دوسرا ہو جاوے. کیوں جی؟ اور جو کوارے ہیں وہ بھی چکر میں لگے ہوئے کب کو ہوئے میرا نمبر کب کو لگے. کیونکہ اس میں جی کی چاہت ہے اور سامنے اس کے سارے فائدے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو آدمی اس سنت پہ کیا ہے، اس ایک عمل پہ کیا ہے 100% عمل کر رہا اور پوری دنیا کے اندر کر رہا. اور جو چیز ہمیں بھاری پڑ رہی وہ نہیں ہمیں چاہیے، جو چیز ہمیں بھاری لگ رہی وہ ہمیں نہیں چاہیے. ایسے کھانے کے معاملے میں میرے بھائی بزرگ دوست سے ساتھیوں، کھانے کے معاملے میں بھی ہمیں بڑھیا حضور کا کھانا، حضور کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا یہ بات پوچھیں گے، عمل کریں گے. لیکن ہے نا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں میرے بھانجے ہم ایک چاند دیکھتے، دوسرا دیکھتے، تیسرا دیکھتے، 2 مہینے گزر جاتے گھر میں دھواں نہیں اٹھتا تھا. پھر خالہ جان گزارا کیسے ہوتا؟ کیونکہ کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا. یہ بات بھی تو پوچھنی چاہیے، اس پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے. دین کو جی کی چاہت کے تابع کر دیا ہم نے، جی کی چاہت کے تابع. بس جو جی لے گا تو اسے لیں گے، اور جس چیز کو جی نہیں لے گا اس کو نہیں لیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روٹی پکائی اور اس میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا پیش کیا اور کہنے لگی ابا جان آج میں نے ایک روٹی پکائی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا، میں آپ کے بغیر کھاؤں. حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ 3 دن میں یہ پہلا لقمہ ہے جس کو تمہارے والد نے کھایا. اللہ کے نبی علیہ السلام میں کتنی طاقت تھی میرے بھائیوں، اور اتنی زیادہ طاقت ہونے کے باوجود ہے نا ایسے وقت بھی آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نوافل نماز بیٹھ کر پڑھنی پڑی. حالانکہ نبی کبھی ہے نا ادنا نبی جو ہے اعلیٰ نبی جو ہے ادنا چیز پہ عمل نہیں کرتے، جو اعلیٰ ہوتی ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. اور نوافل کا کھڑے ہو کے پڑھنا یہ افضل ہے، اور بیٹھ کر پڑھنا یہ ادنا ہے. جب اللہ کے نبی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا میرے ماں باپ پر قربان، اللہ کے نبی کیوں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے. چیخ نکلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، رو پڑے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ مت رو، کیونکہ جو دنیا کے اندر بھوک کو ثواب کی نیت سے برداشت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے حساب سختی سے نہیں لیں گے. ایک تو یہ بات ملتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فاقے کو اس لیے برداشت کیا کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ملتی ہے کہ اگر میں بڑے کھانے کھاؤں گا تو میری امت فاقوں کو کیسے برداشت کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین سواری ہونے کے باوجود درمیانی سواری کو پسند کیا کھچر کی، کہ اگر میں بڑھیا سواری پہ سوار ہوں گا میری امت جو ہے ہلکی سواری کو کیسے پسند کرے گی.
کبھی میرے بھائی بزرگوں دوست ساتھیوں لوگ کہتے ہیں اس وقت میں ہے نا بہترین سواری ہے نا یہ والی سواری کہاں تھی جو حضور استعمال کرتے؟ کیا اس وقت کے سرخ اونٹنی تھے قیمتی اور بہترین گھوڑے بھی تھے؟ یہ سب ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے خچر کی سواری کو کیوں پسند کیا؟ اس لیے کیا اپنی امت کے لیے جب حضور کو نبوت ملی کسی نبی کو 2 فرضی ملے، ہمارے نبی کو نبوت کے 2 آفر ملے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبوت لے کے آئے تو دو طرح کی نبوت لے کے آئے، ایک توجہ والی، ایک بادشاہت والی۔ اللہ کے نبی بتاؤ کون سی چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے رائے لے لی، اے جبرائیل تو بتا کون سی نبوت لو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توجہ والی نبوت کو۔ حضور نے توجہ والی نبوت کو اس لیے پسند فرمایا کہ اگر میں بادشاہت کے ساتھ زندگی گزاروں گا تو میری امت جو ہے غربت کے ساتھ کیسے اللہ کے دین کا کام کرے گی؟ تو میرے بزرگوں بھائی دوست ساتھیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو سب کچھ قربان کیا ہمارے لیے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے بتاؤ ایمانداری سے؟ جو حضور نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا تو بتاؤ ہمیں بھی تو کچھ قربان کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر 5 چیزوں میں سادگی آ جاوے تو میرے بھائی دوست ساتھیوں دعوت کا کام کرنا آسان ہو جاوے ہمیں۔ ان 5 چیزوں میں اگر سادگی آ جائے، ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہے نا جو چوٹ لگ رہی ہے اور سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ دعوت کے کام کو، دعوت کی محنت کو پہنچ رہا ہے۔ صحابہ نے اپنی زندگی کو سیدھا سادہ بنایا اور سب کچھ جو جان مال بچایا اور سارے کو اللہ کے دین پہ لگایا۔ اس سب کو کہاں لگایا بھائی؟ وہ اللہ کے دین پہ لگایا۔ اس لیے سواری ہماری سیدھی سادی ہو، لباس ہمارا سیدھا سادہ ہو، کھانا دانا سیدھا سادہ ہو، اور مکان بھی سیدھے سادے ہونے چاہیے۔ مکان بھی کیا ہے؟ سیدھے سادے ہونے چاہیے۔ ایک مکان تو رہائش والا ہوتا ہے، ایک آرائش ہے، ایک آسائش ہے، ایک نمائش ہے۔ علماء کرام سے معلوم کریں یہ رہائش والا کون سا مکان ہے، یہ آرائش والا کون سا مکان ہے، اور یہ آسائش والا کون سا مکان ہے، اور یہ نمائش والا۔ ان 3 کی گنجائش ہے، چوتھا معلوم کرے ہے نا یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا نمائش والا مکان؟ علماء کرام سے معلوم کریں۔ ایسی ہماری بیاہ شادی میں سادگی ہونی چاہیے۔ دنیا میں سب سے بہترین لڑکی حضرت فاطمہ، سب سے بہترین لڑکی حضرت علی، جب ان کا نکاح سادگی سے مسجد میں ہو سکتا ہے، ہمارے بچے اور بچیوں کے نکاح اور بہن بھائیوں کے نکاح سادگی سے مسجد میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس پہ جمنا پڑے گا۔ ناراض ہو جائیں گے گھر والے، ناراض ہو جائیں گے اور مثال دیں گے، ارے فلاں تو ان سے بڑا دیندار بن گیا، وہ تو اتنے بڑے اور تو اتنا وہ دکھا رہا۔ ہمیں جمنا پڑے گا، اور جمنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو جائے گا کام۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے 5 سال لگیں جمنے میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے 10 سال لگیں۔ ایک سنا رہے تھے 15 سال لگے مجھے۔ کتنے؟ 15 سال بعد یہ پوچھا کہ امیر صاحب بتاؤ ولیمہ کرنا کیسے کرے؟ 15 سال لگے۔ کہنے لگے کہ جی میں نے بہت کھایا 15 سال تک سب کا کھانا، لیکن کسی کو نہیں کھلایا۔ یہ کہ پہلی بار اللہ نے ہے نا 15 سال کے بعد ایسا موقع دیا کہ میں نے اپنے دعوت کے ساتھیوں کو ہے نا اپنے یار احباب کو بلا کے ولیمے میں کھانا کھلایا 15 سال کے بعد۔ ہم سوچیں کہ بھئی کوئی جادو کی چھڑی ایسی لاؤ اور پھونک مارو گھر والوں کی زندگی بدل جائے، ان میں دین آ جائے، کیونکہ ہم پہ ٹائم نہیں ہے نا۔ مسجد کو آدھا گھنٹہ دیں میں، اس میں یہ سوچیں آدھا گھنٹے میں ہماری مسجد نبوی کا نمونہ بن جا، ہماری بستی مدینے کی بستی کا نمونہ بن جا، ہمارے بازار مدینے کے بازار کا نمونہ بن جا۔ ہم پہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم یوں سوچیں، یہ ہے ہمارے حالت۔ جب تک سامنے والے کے حساب سے ٹائم نہیں نکالیں گے تب تک جو ہے دین بلندی پر نہیں جائے گا۔ ہم نے کام کو اپنے تابع کر رکھا، جب تک کام ہمارے تابع ہوگا تو یہ جو ہے نا کام اس سے بہت بڑا نہیں ہو پائے گا۔ تھوڑا بہت ہو جائے برکت کے طور پہ وہ الگ بات ہے، تھوڑا بہت ہو جائے برکت کے طور پہ وہ الگ بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کام کے تابع کرنا ہوگا، جب جا کے کام آگے جائے گا انشاءاللہ۔ صدیق اکبر جو صدیق اکبر اس لیے نہیں بنے، قربانی تو سارے صحابہ دے رہے تھے، لیکن صدیق اکبر اس لیے بنے جو موقع کے اعتبار سے تقاضا آیا اس پہ قدم اٹھایا، تب جا کے اللہ نے انہیں یہ مقام دیا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ اگر اسلام قبول کرنے کا معاملہ آیا چوچانی کی فوراً اسلام قبول، اگر ہجرت کا معاملہ آیا کوئی چوچانی فوراً ہجرت، اگر سارا جان مال لگانے کا نمبر آیا کوئی چوچانی فوراً سارا جان مال لگا دیا۔ اللہ نے پھر اتنا بلند مقام دیا۔
تو میرے بزرگ بھائی دوست ساتھیوں، تو بات یہ عرض کرنی ہمیں ہے نا سادگی کے ساتھ ہمارے گھر کے اندر اور سنت کے مطابق ہے نا ہمارے گھروں میں ہے نا نکاح ہونے لگے، اس کے لیے ہمیں جمنا پڑے گا، جمیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایسے ہی جو ہے بتاؤ ایمانداری سے مدینہ کے گھر کے اندر بتاؤ ایمانداری سے سارے کے سارے نکاح سنت کے مطابق ہوا کرتے تھے، نہیں ہوا کرتے تھے؟ پیارے نبی کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ بھائی ان کا نکاح ہو گیا۔ تو اللہ کرے ہمارے بھی اگر نکاح آسان کر دیا تو زنا مشکل ہو جائے گا، اور نکاح ہم نے مشکل کر دیا تو دیکھ لو زنا کتنا آسان ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہمیں کیا ہے حسن اخلاق کے ساتھ رہنا ہے۔ اخلاق جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ مدینے کی بستی میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر ہے نا مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہ ہوں، ہر گھر کے اندر اچھے اخلاق تھے۔ اخلاق جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو اخلاق حمیدہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کسی نے ایک تھپڑ مارا تم بھی اس کے ایک تھپڑ مار دو۔ ایک اخلاق کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کسی نے بھائی تو نے ادھر چہرے پہ تو مارا ضرور مار لے۔ ایک اخلاق عظیمہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے نبی کو کوئی مارتا پیٹتا بھلا برا کہتا، ہمارے نبی اس کو معاف بھی کرتے، اس کے لیے دعا بھی کرتے۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ بتاؤ ایمانداری سے اگر یہ اخلاق آ جائیں زندگی میں تو بتاؤ لڑائی جھگڑے رہیں گے؟ چھومنتر ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہوں، ہر ایک کے ساتھ میں ہے نا۔ اور میرے سے کون کیسے پیش آ رہا یہ نہیں دیکھنا، مجھے کس کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، مجھے تو یہ دیکھنا میرے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے یہ نہیں دیکھنا، بھائی میں دنیا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں یہ دیکھنا ہے۔ اس کے لیے تو اپنی خلوت صحیح کرنا، اللہ جلوت صحیح کر دے گا۔ جس کی تنہائیاں صحیح ہو جائیں گی، جس کی تنہائیاں صحیح ہو جائیں گی میرے بھائی بزرگ دوستوں ساتھیوں، اس کی جلوت بھی صحیح ہو جائے گی، اور جس کی تنہائیاں خراب ہو جائے گی اس کی جلوت بھی خراب ہو جائے گی۔ اللہ معاف فرماوے، بھاری تعداد میں یہ حال بنا ہوا کہ ہم تنہائی کے شیطان ہیں اور مجمع کے ولی بنے بیٹھے۔ تنہائی کے کیا ہیں؟ شیطان، اور مجمع کے ولی بنے بیٹھے۔ میرے بزرگ بھائی دوستوں ساتھیوں، اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کون کیا ہے، کون میرے سے کتنا حسد کر رہا، کون میرے سے جو ہے کتنے کینہ کر رہا، کتنی غیبت چغلی کر رہا۔ مجھے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے تو اپنے آپ کو کیا ہے صحیح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک اخلاق کی تعلیم دے کر گئے، تمہارے ہاتھ پیر کی تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے زبان کے لقمے سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے حضور نے فرمایا زبان جنت، یہ زبان جو ہے توڑ بھی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ زبان جو ہے حضرت مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ زبان توڑ بھی پیدا کر دیتی ہے، جوڑ بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زبان جنت کے قریب بھی پہنچا دیتی ہے اور یہ جہنم کے قریب بھی پہنچا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کسی کو تلوار سے زخمی کر دیا جاوے اس کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن باتوں کے زخم نہیں بھرا کرتے جو ایک بار دل پر لگ جائے۔ اس لیے جب بولو میٹھا بولو، جب بولو اچھا بولو۔ کوئی ہمیں ہے نا کوئی بدتمیزی سے پیش آ رہا، ہمیں بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، کوئی ہمیں گالی دے رہا، ہمیں گالی نہیں دینی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اخلاق کی تعلیم دے کر گئے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس میں آئی، آگے عرض کیا اللہ کے نبی 2 دن ہو گئے میرا بچہ کھوئے ہوئے کہاں ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ فلاں جگہ بچے کھیل رہے، میں نے دیکھا وہاں پر تیرا بچہ بھی ہے۔ یہ عورت دوڑی بھی جانے لگی، حضور نے روکا اور فرمایا کہ جب تو ان بچوں میں جاوے گی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ بلانا۔ اللہ کے نبی ایسا کیوں؟ کیونکہ جب تو ان بچوں میں جاوے گی اپنے بیٹوں کو بیٹا کہہ کر بلاوے گی، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کچھ یتیم بچے ہوں، جب ان یتیم بچوں کے کانوں میں بیٹے کی آواز پہنچے گی تو ان کو تکلیف پہنچے گی یتیم بچوں کو، وہ سوچیں گے کاش ہماری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی ہمیں بیٹا کہہ کے بلاتی۔ اللہ کے نبی پھر کیا کہو، یہ کہ اپنے بیٹے کا نام لے کر بلانا، یہ تعلیم دی پیارے نبی نے اپنی امت کو۔ لیکن جو عورت بیوہ ہو چکی، کوئی عورت اس عورت کے سامنے اپنے شوہر کی تعریف نہ کرے، جو جس عورت کو بچے نہ دیے ہو اللہ نے، کوئی عورت اس عورت کے سامنے اپنے بچوں کی تعریف نہ کرے، یہ اخلاق کی تعلیم دی پیارے نبی نے اپنی امت کو۔ اب بتائیے مان لیجیے سے یہ اخلاق اگر آ جائیں تو لڑائی جھگڑے رہیں گے؟ بیوی کے ساتھ کیا اخلاق کے ساتھ ہمیں پیش آنا، بچوں کے ساتھ ہمیں کیا اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور کیسے اپنی بیوی اور بچوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بکرے کی ران کھا رہی، حضور نے معلوم کیا ہے خدیجہ میں بھی کھاؤں گا۔ لو اللہ کے نبی، اے خدیجہ یہ بتا تو نے آخر مرتبہ اپنے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ اللہ کے نبی میں نے فلاں جگہ لگائے تھے۔ پیارے نبی نے اپنے ہونٹ مبارک کو جہاں حضرت خدیجہ نے آخر مرتبہ اپنے ہونٹ لگائے وہاں پر اپنے ہونٹوں کو لگا کر کھانا کھایا، اس کو بکرے کی ران کو کھایا۔ تو بتاؤ محبت پیدا ہوگی بیوی کے دل میں، نفرت پیدا ہوگی؟ ہمیں کتنے دن ہو گئے بیوی کے ساتھ کھانا کھائے ہوئے؟ جب پہلی رات تھی ہم نے اس کو اتنے ایسے جھوٹے سچے ارادے بازی کیے،
جو سوچنا بھی مشکل ہے، تیرے لیے چاند تارے توڑ کے لاؤں گا، تجھے وہاں گھما کے لاؤں گا، تجھے یوں کروں گا، اور لیکن جیسے دن بیتنے شروع ہو جائیں پھر دیکھ لو کیا حال ہو جاوے۔ ہاں، کسی کو 10 سال ہو گئے بیوی سے بولے ہوئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، ہے نا، یہ حال اور ماحول بن چکا۔ ایک موقع پہ اما عائشہ دودھ پی رہی تھی، عائشہ میں بھی پیوں گا، اللہ کے نبی، اے عائشہ یہ بتا آخر مرتبہ ہوٹ کہاں لگائے؟ وہی ہوٹ لگائے پیارے نبی نے جہاں آخر مرتبہ اما عائشہ نے لگائے، اور پھر وہاں سے دودھ پیا۔ تو بتاؤ محبت پیدا ہوگی نفرت پیدا ہوگی؟ ارے کیا پیدا ہوگی بھائی؟ محبت پیدا ہوگی نا۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھاویں، اور اللہ ہمت دے، ہے نا، حدیث میں لکھا ہے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں لقمہ دینا، یہ دین ہے۔ کیا ہے یہ؟ دین ہے، یہ منتخب حدیث میں حدیث ہے۔ اس دین پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم سب نے وہ والا دین یاد کر رکھا کہ میری بیوی کا میرے اوپر بھی یہ حق ہے، لیکن ہم نے یہ دین، ہے نا، یہ دین نہیں سیکھا کہ شوہر پہ بیوی کا کیا حق ہے۔ ہم نے یہ دین نہیں سیکھا، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ بس سب یہ سوچے ہیں بس میری بیوی میرے حق ادا کرے، وہی والی حدیثیں یاد ہیں اور وہی بیان کریں زیادہ تر، لیکن ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے اس کو بھی تو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا یہ تیری بیوی تھی، تو نے اپنی بیوی کے کیا حق ادا کیے، یہ اللہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں، جب گھر کے اندر میں جاویں اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکراویں اور کہیں مرحبا، اور بیوی دیکھ کے شوہر کو مسکرا لے اور بیوی بھی کہیں مرحبا۔ اللہ آسمانوں پہ کہتا ہے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر آسمانوں پہ، ہے نا، یہ کہتا ہے مرحبا مرحبا، اور اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو کر لیں گے بھائی ایسا انشاءاللہ، بیوی کے ساتھ کھانا کھا لیں گے، بیوی کا جھوٹا کھا لیں گے انشاءاللہ، ہے نا، بیوی کے ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھائیں گے انشاءاللہ۔ گھر کو جنت بنائے، جنت میں لڑائی نہیں ہوتی، اپنے گھر کو ایسا بنائے جو لڑائی نہ ہوگی بیوی سے، ہے نا، اپنے بچوں کے ساتھ ایسے پیش آویں کہ بچوں سے لڑائی جھگڑا نہ ہوگا۔ تو بتاؤ انشاءاللہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا نہیں بن جائے گا، ہے نا۔ اور پڑوس کو بھی جنت بنائیں، پڑوس کو بھی کیا بنائیں؟ پڑوس جنت کیسے بنے گا؟ پڑوس جنت ایسے بنے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے، پانی آگے عرض کیا، لیکن ابھی ایک عورت ہے اور وہ عورت بہت عبادت کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورت دوزخ میں ہے، یہ نہیں فرمایا دوزخی، منتخب حدیث میں ایسی لکھ رہا وہ عورت دوزخ میں ہے۔ اور پھر فرمایا لیکن ابھی ایک عورت زیادہ عبادت نہیں کرتی لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش ہو، حضور نے فرمایا وہ عورت جنت میں ہے، یہ نہیں فرمایا جنتی ہے، یہی لکھ رہا منتخب میں، حضور نے فرمایا وہ عورت جنت میں ہے۔ میرے بھائی، پڑوسی کا حق یہ نہیں ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ پڑوسی کا حق یہ ہے جب بغیر غلطی کے پڑوسی ہمیں ستائے تو اس کی غلطیوں کو درگزر کرو۔ تو بتاؤ پڑوسی کب تک ستاوے گا؟ ایک دن نرم پڑ جائے گا نہیں پڑ جائے گا؟ اب جب یہ نرم پڑے گا تو بتاؤ پڑوس جنت بنے گا نہیں بنے گا؟ حضور نے فرمایا دوزخ میں ہے، کہیں میں فرمایا دوزخ میں ہے، پڑوسی کو پریشان کرنے والا، اور پڑوسی کو خوش کرنے والا کیا فرمایا؟ وہ جنت میں ہے، کہیں میں ہے وہ؟ تو بتاؤ جنت میں رہنا کون کون پسند نہیں کرتا؟ سب پسند کرتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں نا۔ تو اپنے پڑوس کو جنت بنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایسے ہی میرے بزرگوں، بھائی دوستوں ساتھیوں، جو رشتہ داری کا حق ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ داری کا حق یہ ہے جب تیرے سے کوئی رشتہ دار توڑے تو اس سے جوڑ۔ تو بتاؤ رشتہ داری ٹوٹے گی یا جڑے گی نہیں جڑے گی؟ ہے نا، ارے تو شیر ہے تو ہم سب شیر ہیں، تو توڑے گا تو لے ہم بھی توڑیں گے، اور ایسا توڑیں گے تیرے سے جو ملے گا اس سے بھی رشتہ ناتا ختم۔ وہ بیچ والا آدمی پریشان ہو جائے، میں کیا کروں بھائی، میں کیا کروں؟ تو اس طرح میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں، ہے نا، اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے بستی کے اندر جو ہے ہر جگہ سب جگہ جس سے ہمارا کوئی معاملہ ہے، ہر جگہ سب جگہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور کون کیا کیسے میرے سے پیش آ رہا مجھے یہ نہیں دیکھنا، مجھے تو ہر ایک سے اپنے آپ کو صحیح پیش آنا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ میرے سے میرے بارے میں پوچھیں گے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھیں گے، لیکن میں دوسرے کی ایسی فکر نہیں ہوں جیسے قیامت کے دن اللہ، ہے نا، میرے سے تم سب کے بارے میں پوچھے گا۔ پڑوسی سے سب پوچھ لو برابر والے کا، جو گھر میں CCTV کیمرے لگ رہے ہیں نا وہ بھی اوریجنل بات نہیں بتائے گا جتنا پڑوسی بتا دے گا اوریجنل بات۔ تو اچھے اخلاق بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھی، دعوت کی عالی محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر کا، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا ایسا ماحول بن جائے ہمارا گھر،
اگر ایسا ہمارے گھر میں ماحول بنا تو سمجھ لو مدینہ منورہ والا گھر بن گیا، اور ہماری پوری بستی کا ایسا ماحول بن گیا تو سمجھ لو ہماری بستی مدینے کی بستی کا نمونہ بن جائے گی۔ تو بنائیں گے بھائی ایسا ماحول انشاءاللہ، لیکن یہ بنے گا کب ایسا ماحول؟ یہ ماحول ایسا کب بنے گا؟ یہ پھونک مارتے ہی بن جائے گا؟ محنت کرنی پڑے گی؟ ارے محنت کرنی پڑے گی نہیں پڑے گی؟ یا کوئی جادو کی چھڑی لا کے ہے نا اس کو اوپر کو پھیر دو اور بن گیا ماحول ایسا؟ میرے بھائی بزرگوں سے ساتھیوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک جو کسی پرچون کی مثال کے طور پہ کسی کی دکان ہے، پرچون کی مان لیتے ہیں، تو پرچون کی دکان کہہ دینا گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے نا؟ ایسے ہی یہ دین کا ماحول بنانے کے لیے کہہ دینا ماحول کا بن جانا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت محنت ہے۔ تو اس محنت کو کریں گے بھائی انشاءاللہ، ان اعمال کو زندہ کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ تو سارے انفرادی اعمال تھے جو گھر کے مدینے کی بستی کے ہر گھر میں ہوا کرتے تھے، ایسے ہی چند اعمال اجتماعی مدینہ کے گھر میں ہوا کرتے تھے، اور جب وہ چند اجتماعی اعمال گھر کے اندر ہوں گے تو پھر یہ انفرادی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ، ہمارا ایسا ماحول بن جائے گا گھر کا انشاءاللہ، جیسے بھی سنایا گیا۔ ایک تو ہمیں اپنے گھر میں اور ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کو زندہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ آدھا گھنٹہ سے ہم اپنی تعلیم کو شروع کریں اور 1.5 گھنٹہ پہ اس کو لے کے آؤں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت گھر کی تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے؟ حضرت مولانا یوسف نے فرمایا کہ بھائی 1.5 گھنٹہ۔ دیکھیے حضرت میں نکلنے کی نہیں پوچھ رہا، مقامی پوچھ رہا۔ حضرت نے فرمایا ہاں میں مقامی تو بتا رہا ہوں، میں نکلنے کی نہیں بتا رہا۔ آدھا گھنٹہ، اب ہمارے حضرت فرماتے ہیں آدھا گھنٹے سے ہم شروع کریں کم سے کم، مسجد کی تعلیم ہو یا گھر کی تعلیم ہو، آدھا گھنٹے سے شروع کریں، اس کو لے کے آنا ہے 1.5 گھنٹے پہ لائیں انشاءاللہ، اور یہ 5 اعمال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک وقت ایک جگہ آسانی والا طے کر لیں جس وقت میں پوری فیملی آسانی سے بیٹھ جائے، کیونکہ دین قربانی سے آیا، مجاہدے سے آیا، ایسا نہیں ہے۔ آسانی والا وہ بات الگ ہے، وہ ٹاپک الگ ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ جب وہاں قربانی کی بات آئے وہاں آسانی کو شامل کر لیں، اور جہاں آسانی کی بات آئے وہاں قربانی کو شامل کرنا ہے نا؟ جب کسی سے دین میں آسانی کی بات کرو، نہیں بھائی قربانی کی بات کر، اور جب قربانی کی کرے تو آسانی کی کر۔ تو ہمیں کیا ہے، آسانی والا وقت طے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک وقت ایک جگہ طے کر لیں، اور جس عمل کو روزانہ کرنا چاہتے ہو، اپنے بڑے کہتے ہیں اس کو نرمی سے کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ جس دن غصہ ہو جائے گا تعلیم ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب یہ تعلیم ہوگی بچے پریشان کریں گے، رشتے دار آ جائیں گے، مہمان آ جائیں گے، ہماری اندر سے کیفیت بنی ہوئی، اللہ اس کے رسول کی بات چل رہی ہے نا، بچے نے آگے جو ہے پریشان کر دیا، ہم نے اس کی پٹائی کر دی بچے کی، نہیں اللہ اس کے رسول کی بات چل رہی، اور تجھے جو ہے نا پھلا پھلا کاموں کی سوچ رہی، اس کی پٹائی کر دی۔ جس دن پٹائی ہو جائے گی تعلیم ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے صحابہ بددعا کر دو، اللہ کے نبی فرماتے یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے کیا ہے جانتے نہیں ہیں، اور حضور کو تکلیف پہنچاتے اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہے نا، ذہنی طور پہ بھی بدنی طور پہ بھی، لیکن حضور کیا ہے نا درگزر کرتے رہتے۔ ارے ہمارے بچوں نے آگے ہلکا سا کچھ چھیڑخانی کر دی تعلیم میں، جو ہے نا کوئی حدیث پڑھی جا رہی تھی اور اس میں جو ہے آگے شور مچا دیا، اور وہ سمجھ میں نہیں آئی سننے والوں کے، اسی پہ ہی ہم جو ہے لال پیلے ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا۔ تو جس عمل کو کرنا چاہتے ہو روزانہ اس کو نرمی سے کرنا، روزانہ گھر کے اندر سب سے پہلے ڈائریکٹ قرآن کا حلقہ صحیح کرنے کا لگے گا، اور ایک دن منتخب حدیث کے ساتھ تعلیم، ایک دن فضائل اعمال و صدقات کے ساتھ تعلیم، اور پھر اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، تشکیل اور کل کے لیے مشورہ۔ یہ 5 اعمال نہیں، یہ اعمال نبوت ہیں، اللہ نے امت کی ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر سب سے پہلے آئے تو آ کے سب سے پہلے قرآن کریم کا حلقہ لگایا نہیں لگایا، اور اس کے بعد جو ہے جب قرآن کا حلقہ لگایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، تعلیم اور ترغیب دی۔ کیا کیا؟ تعلیم اور 6 صفات کا حلقہ لگایا کہ اللہ کے نبی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 4تھا عمل تشکیل کا کیا۔ کیا عمل کیا بھائی؟ 4تھا عمل کہیں کا کیا؟ تشکیل کا کیا کہ میں ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاؤں گی، وہ اچھے سے آپ کا علاج کریں گے۔ اور پھر جب وہاں پر گئے تو 5واں عمل کس نے کیا؟ ورقہ بن نوفل نے۔ اس نے خوشخبری سنا دی کہ مبارک ہو، یہ تو نبی ہے۔ کون ہے؟
تو سب سے پہلے دن مفتی یعقوب سنا رہے اسی طرح، میں تو ایسے سنا نہیں رہا مفتی یعقوب کی طرح تھوڑے بہت الفاظ کچھ اوپر نیچے آگے پیچھے، تو سنا رہے کہ پہلے دن یہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم اللہ کے نبی حضرت خدیجہ اور ورقہ بن نوفل نے کی ہے گھر کے اندر۔ تو جب اللہ کے نبی نے 5 اعمال کے ساتھ سب سے پہلے دن گھر میں تعلیم کی تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ اور یہ 5 اعمال نہیں، اعمال نبوت ہیں، اللہ نے امت کی ہدایت کو چھپا کے رکھا ہے۔ اور یہ قرآن کا حلقہ جدی سے جدی کافر جس نے یہ طے کر لیا کہ میں کبھی اسلام قبول نہیں کروں گا اور تلوار لے کر نعوذ باللہ پیارے نبی کو شہید کرنے کے لیے جاویں، جب وہ نرم پڑ سکتے ہیں، وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں، اور جب ہمارے گھر میں قرآن کا حلقہ لگے گا، آپ بتاؤ کہ ہمارے گھر والوں کے ہے نا، اور گھر والوں کے بھائیوں کے بہنوں کے بچوں کے دل ان سے نرم نہیں ہوں گے، قرآن کے حلقے سے ہوں گے نہیں ہوں گے، اور وہ کتنے دن بعد ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے روزانہ کیا ہے، میں قرآن کا حلقہ لگانا، اور ایک دن منتخب حدیث کے ساتھ تعلیم، ایک دن فضائل اعمال میں صدقات کے ساتھ تعلیم۔ لوگ دھوکے میں پڑے بھائی یہ تعلیم کہاں سے ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا کرتی تھی۔ اپنے بڑے کہتے ہیں یہ حضور کے گھر میں ہوا کرتی تھی، کہ جتنی حدیثیں ہیں منتخب حدیث کے اندر یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی کی زبانی تو ہیں، یہ حضور کے گھر میں ہوا کرتی تھی، یا مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی، یا جہاں صحابہ ہوتے ان کے سامنے ہوا کرتی، وہیں کی تو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری، یہ ہمارے باپ دادا کی باتیں ہیں اس میں۔ اور جو ہے اس تعلیم کو ہم نے اتنا ہلکے میں لے رکھا، اللہ معاف فرماوے، ہم بیان کر رہے 1-1.5 گھنٹہ روزانہ سنا رہے، لیکن میری گھر کی تعلیم کا کیا حال ہے مجھے معلوم ہے۔ اس لیے عابد مسعود بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے کرتے نہیں ہم، اور جو ہم دوسروں کو کہہ رہے اگر کرنے والے بن جاویں خود بھی تو بہت بڑا کام ہو جاوے۔ کتنے دن ہو گئے تعلیم کو کہتے کہتے سنتے سنتے دیکھ لو کیا حالات ہیں ہمارے گھروں کے۔ اور جب جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ہے اس گھر کے بچوں میں دینداری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، وہ تعلیم میں بیٹھتے، کسی نے ٹوکا حضرت یہ کتاب تو آپ نے لکھی، آپ کو کیا ضرورت ہے اس میں بیٹھنے کی؟ کہنے لگے بھلے ہی میں نے اس کتاب کو لکھا ہو لیکن میں بھی اس کا محتاج ہوں، جنہوں نے کتاب لکھی وہ محتاج بن کر بیٹھ رہے تو ہمیں کتنا محتاج بن کے بیٹھنا چاہیے۔ مولانا احمد سعید خان مکی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ اللہ والے ہوئے، کعبے کا گلاس پکڑا، اللہ نے عرب ملک میں ان سے بڑا کام لیا، اور جب کام زیادہ ہونے لگا تو بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ آگے جا کے بادشاہ نہ بن جائے، اس کی تو مقبولیت بڑھنے لگی، تو حسد کی بنیاد پہ ان کو وہاں سے نکال دیا، اس لیے ان کو مہاجر مکی کہا جاتا ہے، تو وہاں سے مکہ سے کیا ان کی ہجرت کرا دی کہ جاؤ یہاں سے۔ اللہ نے بڑا کام لیا عرب ملک میں ان سے، تو کعبے کا گلاس پکڑ کے 1 گھنٹے سے زیادہ دعا کی۔ ساتھیوں نے سوچا آج تو امت کا مسئلہ حل کروا لیا ہوگا، تو جب بعد میں معلوم کیا دعا سے بعد کہ حضرت آج تو امت کا مسئلہ حل کروا لیا ہوگا، کہنے لگے کہ میں نے اللہ سے امت کے لیے دعا نہیں کی، میں نے تو گھر کی تعلیم کے لیے دعا کی، اے اللہ تو گھر کی تعلیم میں استقامت دے۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ اللہ والے، آپ ذرا سوچو جب اس تعلیم کے لیے دعا کر رہے ہیں ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے اور اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور جو ہے تیسرا جو عمل ہے وہ 6 صفات کا حلقہ ہے، اور یہ 6 صفات کا حلقہ یہ سیرت سے ثابت ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے مرکز نظام الدین والوں نے شروع کر دیا۔ حضرت تو فرماتے وہاں کے اکابرین کہ تم مرکز نظام الدین کے حوالے سے بات نہ پیش کرو، تم تو قرآن حدیث سے ہے نا، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے حوالے پیش کرو۔ یہ کہ 6 صفات کا حلقہ جب خنسا رضی اللہ عنہ نے لگایا اپنے گھر کے اندر اور اپنے بیٹوں کو ترغیب دی، میرے بیٹو تم اللہ کے راستے میں جانا اور تم جا کے شہید ہو جانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے نا ترغیب دی، اور پھر ترغیب کے بعد انہوں نے تشکیلیں کی۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کیا کی، پہلے ترغیب دی پھر اس کے بعد تشکیل کی۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے جب 6 صفات کا حلقہ گھر میں لگایا اور تیسرا عمل کیا، اور پھر اس کے بعد ساتھ و ساتھ چوتھا عمل بھی انہوں نے کیا، اور 4 بچے چاروں کو اللہ کے راستے میں بھیجا۔ تو بتاؤ چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ وہاں چلے کی 5 مہینے کی تشکیل نہیں ہوا کرتی تھی اندرون بیرون کی، وہاں تو موت کی تشکیل ہوا کرتی تھی، اور 4 گئے، چاروں اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو گئے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کو روک دیا گیا، پیر سے معذور ہو نہ جاؤ جماعت میں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن گھر پہ آئے، بیوی نے ترغیب دی، اتنی ترغیب دی، اتنی ترغیب دی ہے نا، یہ تیار ہوئے، اور یہ تیار جو ہے شہادت کے لیے ہوئے، اور یہ گئے جا کے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ایک نہیں کتنے سارے ایسے سینکڑوں واقعات ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں ساتھیوں۔ ہمیں جیسے ہماری باہر میں بستی میں محنت ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری تشکیلوں کے اندر بھی محنت ہونی چاہیے۔ جب اندر اور باہر محنت ہوے گی، تشکیل ہوے گی، تو بتاؤ آدمی کہاں بچے گا؟ کہاں بچے گا بتاؤ ایمانداری سے؟ اندر جامیں گے تو گھر میں عورتیں تشکیل کریں گی، باہر جامیں گے تو ہمارے دعوت کے ساتھ ہی تشکیل کریں گے۔ آدمی سوچے گا تیری جان بچنے والی نہیں ہے، تیری تو جان اب جماعت میں جا کے ہی بچے گی، اب تو تجھے جانا ہی پڑے گا۔
ایک علاقے میں ایک علاقے سے 72 ساتھی آ گئے ایک دم نکل کے جماعت میں. وہ ذمہ دار پریشان، ارے تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگے جی کیا کریں، پہلے تم مردوں کی جماعت بھیجو تھے، ہم گھروں میں گھس جانے تھے، اب تم نے عورتوں کی جماعت بھیجنی شروع کر دی. اب ہماری عورتیں تمہاری عورتوں کے پاس جیسے گئی، پتہ نہیں انہیں کیا سمجھایا، اور جب گھر میں آویں تو ہماری گھر کی عورتیں کہیں جاؤ جماعت میں، اور باہر جامیں جماعت کے مرد پکڑ لیں. اب نہ گھر میں جان بچے نہ باہر جان بچے. ہم نے سوچا بھائی اب تو جماعت میں جانا ہی پڑے گا. تو کتنا بڑا کام ہو گیا. تو اس طرح کیا ہے، گھر گھر کی تشکیلیں بہت ضروری ہیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہے نا. اور جو ہے پھر مشورہ ہے، کل کے لیے مشورہ ہے کل کے لیے. اور مشورہ عمر طے کرنے کا ہی نام نہیں ہے کہ بھئی کل کے عمر طے کر لو، بلکہ مشورہ یہ بھی ہے کہ بھئی اب یہ تقاضا آیا، اسے بتا یہ ترتیب آ رہی، بتاؤ اس ترتیب پہ کون جاوے. فلاں یہ ترتیب آ رہی، بھائی تم اپنی ترتیب کا نظم بناؤ. یا کوئی تقاضا آیا، اب اس تقاضے میں بتاؤ کیا نظم بنے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہوتا تو اماں عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں پرچی ڈلتی، جون سی بیوی کا نام آتا پیارے نبی اس کو اپنے ساتھ میں لے کے جاتے. ایک موقع ایسا آیا 2 بیوی کو لے کے نکلے، ایک موقع ایسا آیا 9 بیوی کو لے کے نکلے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق میں ہے نا صحابہ کی 150 جماعتیں نکلی، اور ان 150 جماعتوں میں قریب 25 جماعتوں میں پیارے نبی گئے، اور 25 کی 25 جماعتیں مامسورہ جماعت ہیں. لوگ کہتے ہیں اردو کا جماعت میں جانا کہاں لکھا ہے؟ جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہو وہاں لکھا نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جماعت میں مامسورات، سارے سفر حضور کے مامسورات ہوئے، اور جتنے سفر ہوئے ان میں بڑی بڑی خیر وجود میں آئی. صلح حدیبیہ میں ہے نا اتنی بڑی جو خیر وجود میں آئی وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے آئی، ام سلمہ کی. اور جو تیمم ملا ہے، تیمم وہ بھی جو ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے ملا ہے. اور کتنی جنگیں ایسی ہیں کہ مسلمان ہارنے والے تھے، ہے نا، اور ایک صحابیہ کی رائے پر اللہ نے جو ہے ہار سے بچا لیا. ایسا بھی ہوا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں، ہم سب طے کریں انشاءاللہ اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم بھی کریں گے انشاءاللہ. اور گھر کی تعلیم کا کوئی اصول نہیں ہے، صرف ایک اصول ہے کہ اس تعلیم میں غیر محرم نہیں ہونا چاہیے. اور ایک جو ہے ہفتے واری تعلیم، اس میں ہمارے 4 عمل ہیں. ایک جو ہے استقبال میں بہن ہوے گی، ایک کتابی تعلیم کرے گی، اور ایک 6 صفات کا حلقہ اور تشکیل. جو 6 صفات کا حلقہ لگائے گی وہی تشکیل کرے گی. یہ 4 عملیں کریں گی 3 بہنیں. استقبال میں ایک بہن رہے گی، ایک تعلیم میں رہے گی، تعلیم کرے گی، ایک 6 صفات کا حلقہ جو لگائے گی تشکیل وہی کر لے گی. اور جو ہے آدھا گھنٹہ تعلیم ہوئے گی ایک ہفتے منتخب حدیث کے ساتھ، ایک ہفتے فضائل اعمال میں صدقات کے ساتھ. اس کا مشورہ اور محنت مسجد وار جماعت کرے گی، اور عمل سارے گھر کے جتنے بھی وہ عورتیں کریں گی. چوتھے یہ 5ویں ہفتے جو ہے بیان ہوگا، ہے نا. افضل درجہ یہ ہے ہر ہفتے 3 دن کی نقل مامسورہ جماعت بنے. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ جس ہفتے بیان ہو چوتھے 5ویں ہفتے اس ہفتے ضرور 3 دن کی نقل مامسورہ جماعت بنے. اور اس میں صرف یہ 3 کتابوں کی تعلیم ہوگی، ایک ہفتے منتخب اور ایک ہفتے فضائل اعمال میں صدقات. اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جائے گی اور کوئی اور عمل نہیں ہوگا. کر لیں گے بھائی ایسا انشاءاللہ. جیسے مردوں کی فکروں کو بڑھانے کے لیے ہفتے کی شب گزاری ہے، ایسے ہی عورتوں کی فکروں کو بڑھانے کے لیے ہفتے واری تعلیم ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں، جو ہفتے واری تعلیم ہے، جو کواری بچیاں ہیں ہماری، وہ کواری بچیاں بھی ہفتے واری تعلیم میں آئیں گی والدہ کے ساتھ. والدہ کے ساتھ آئیں گے. مرکز نظام الدین کی بات ہے، والدہ کے ساتھ آئیں گی، والدہ کے ساتھ جائیں گی. یہ نہیں کسی کے ساتھ بھی بھیج دیا کواری لڑکی کو، نہیں. حضرت نے فرمایا کواری بچی اگر کہیں محفوظ ہے تو وہ اپنی والدہ کے پاس محفوظ ہے. ماں سے بڑا نگہبان کوئی نہیں ہے اور باپ سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اپنی بچی کو کسی کے حوالے بالکل نہیں کرنا. دادی ہے، چاچی ہے، فلاں ہے، اپنی نگرانی میں رکھ کے والدہ اپنے ہی ساتھ تعلیم میں لے کے جاوے، تعلیم میں لے کے آوے. ایسی جو اسکول میں پڑھنے والی بچیاں ہیں ان کو بھی ضرور تعلیم میں لے کے جائیں. اسکول میں پڑھنے والی جو بچیاں ہیں ان کو بھی تعلیم میں لے کے جائیں. اس کے لیے جو اتوار کا دن جو ہے، اگر کسی اور دن تعلیم ہوتی ہے اتوار کا دن بھی رکھ لیں. اتوار کے دن اس لیے رکھ لیں تاکہ جو ہے اسکول میں پڑھنے والی بچی اتوار والے دن تعلیم میں آ جائے. اور کسی مسجد کے اطراف میں 2 تعلیم ہیں تو ایک اتوار کا دن ہو جائے، ایک اس کے علاوہ ہو جائے. مثال کے طور پہ کسی گھر میں ہے نا 4 عورتیں ہیں تو 2 عورتیں اتوار کی تعلیم میں چلی جائیں وہ، اور 2 عورتیں گھر کا کام سنبھالیں. پھر یہ 2 عورتیں تعلیم میں چلی جائیں جو پہلے تعلیم میں گئی تھی گھر کا کام سنبھالیں. بدھ یا منگل میں بھی چلی جائیں. تو اس سے کیا ہے ساری عورتوں کی شرکت ہو جائے گی.
بعض جگہ بس اتوار میں، بعض جگہ بدھ میں، نہیں، دو وقت کر لیں تاکہ ساری عورتیں ہے نا تعلیم میں شرکت کریں گے بھائی ایسے انشاءاللہ۔ ایسی جو ہے ہفتہ واری تعلیم کا نظم ہمیں وہاں پر بھی بنانا ہے جہاں پر ہاسٹل وغیرہ ہیں، لڑکیاں وہاں پر قیام کے ساتھ میں رہتی ہیں باہر کی، اور وہاں پر اگر وقت لگائی ہوئی ہے نا 2 عشرے والی اور 3 دن والی، کیا ایک عشرہ لگا ہوا ہو، ایک 3 دن لگے ہوئے ہو، وہاں ہاسٹل میں وہی تعلیم کو سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور تعلیم سواری لڑکی بھی کر لے گی، کم سے کم ایک مرتبہ کیا اس کے 3 دن لگے ہوئے ہوں۔ استقبال شادی شدہ کرے گی کیا اس کے 3 دن لگے ہوئے ہوں، اور 6 سی بات شادی شدہ کرے گی جس کا عشرہ لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور جہاں 2 عشرے والی 3 دن والی ہو جائے وہاں پہ تعلیم شروع کر دے۔ ہندی کی چندی نہیں کرنی، ہندی کی چندی کیا ہے، ہاں جی وہ ان میں پڑھی لکھی کتنی، اس میں 6 سی بات کتنی بولنے والی ہے نا، پتہ نہیں، ایسے یہ نہیں کرنا، بس وہاں پہ عمل شروع ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ 20 گھروں پہ ہفتے واری تعلیم شروع ہو جائے، 100 گھر ہیں تو 5 ہفتے واری تعلیم ہونی چاہیے۔ ابھی تک ساتھی کہہ رہے ہر گلی میں نہیں گھر، ہم نے یہاں دیکھا ایک گلی میں ایک گھر ہے، پانچلی کے اندر ہمارے یہاں بھی ہے ایک گھر، تو ایک گلی میں یہ تھوڑی ہے، تو 20 گھر کے حساب سے ہفتے واری تعلیم شروع ہونی، زیادہ سے زیادہ 20 گھر اور کم سے کم 5 گھر بھی ہوں، وہاں بھی ہو جائے گی تعلیم شروع، کر لیں گے بھائی ایسے انشاءاللہ۔ ہاں تو ہفتے واری تعلیم کو مضبوط کریں۔ مضبوط کیسے ہوئے گی؟ جو ہفتے واری تعلیم کا وقت ہے اس تعلیم کو 1 گھنٹہ پہلے شروع کر دیں، 1 گھنٹہ پہلے محنت شروع کریں۔ صبح کو 10 بجے سے تعلیم ہے تو 9 بجے سے 10 بجے تک 1 گھنٹہ اس کی محنت شروع کر دیں گے تو وہ تعلیم مضبوط ہو جائے گی۔ ہم نے پورے ہفتے محنت کی، ٹائم کے ٹائم عورتیں بھول گئی، اب ٹائم کے ٹائم ہم نے ان کو یاد دلا دیا تو پھر کیا ہے، تعلیم میں عورتیں آنی شروع ہو جائیں گی، یہ تعلیم ہماری مضبوط ہو جائے گی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ ایسی جو ہے ہمیں اپنے گھر گھر کے قیام کو بڑھانا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا صاحب میرا دل چاہتا ہے مسلمانوں کی جماعتیں ہر گھر کے اندر میں قیام کریں، اور قیام اس گھر کے اندر میں کراؤ، قیام اس گھر کے اندر کراؤ جس گھر میں سب سے زیادہ بے دینی کی آگ لگے گی۔ اللہ نہ کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس ایکسیڈنٹ میں کسی کی انگلی ٹوٹ گئی، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کی سانسیں چل رہی، یہ 2 علاج ہیں یہ، کسی کی انگلی ٹوٹ گئی، کسی کے ہاتھ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی، کسی کی سانسیں چل رہی، تو بتاؤ ایمانداری سے سب سے پہلے کسے اسپتال لے کے جایا جائے گا؟ سب سے پہلے اسپتال میں اسے لے کے جایا جائے گا جس کی سانسیں چل رہی۔ تو ایسے ہی میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں اپنے میں ایسے 3 طبقے ہیں دینداروں کے۔ ایک طبقہ تو دینداروں کا وہ ہے جو اپنی ذات سے ہے نا دین پہ چل بھی رہا اور محنت میں بھی لگا ہوا دوسروں کو لگانے کی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کبھی دین پہ چلتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے دین پہ چلنا، اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل جو ہے اسلام سے نکلنے کے قریب ہے۔ تو جو سب سے زیادہ بے دینی کی آگ جس گھر میں لگی ہوئی ہے نا، اس گھر کے اندر ہمیں سب سے پہلے جماعتوں کا قیام کرانا ہے۔ اور ہم اتنے ہے نا اپنی بستی کے ایک ایک گھر کے بارے میں اتنے فکر بند ہو جاویں، ہمیں یہ معلوم ہو جاوے کہ کس گھر کے اندر سب سے زیادہ بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اس گھر کے اندر جو ہے سب سے پہلے اس گھر کے اندر جماعتوں کا قیام کراؤ۔ اگر اس گھر کے اندر ہم نے جماعتوں کا قیام نہیں کرایا تو اللہ نہ کرے کچھ دن کے بعد خبر آ جائے گی کہ اس گھر کے اندر سے جو ہے نا پھر جڑ سے کوئی چلی گئی بچی، اس گھر سے کیا ہے کوئی بچی گھر سے چلی گئی، یہ نہ دیکھو کہ ہے نا۔ تو سب سے زیادہ بے دینی جس گھر میں لگی تھی اس گھر کے اندر قیام کرامیں گے انشاءاللہ۔ ابھی بھائی ایک مالیگاؤں والے مرکز میں سنا رہے تھے کہ ایک لڑکے نے یہ طے کر لیا مجھے اسلام چھوڑنا ہے، اور چند مہینے ہیں بالغ ہونے میں، سب نے سمجھایا مانی نہیں، 2 دن اس گھر میں جماعت کا قیام کرایا، اس لڑکے نے یہ طے کر لیا میں اپنی جان دے دوں گی اسلام نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ۔ ہماری جماعت جو ہے ہمارے کردنے کی جماعت مختصر گئی تو اس نے 25 سال پہلے جس عورت نے اسلام چھوڑ دیا تھا اللہ کے فضل سے وہ واپس آ گئی۔ تو اللہ کا فضل ہے بے شمار فائدے ہو رہے، گھروں سے مورتیاں نکل رہی، بے نمازی بن رہے اور بے پردہ عورتیں پردے والی بن رہی، کیونکہ جس گھر میں جماعت کا قیام ہو جاتا ہے وہ گھر خانقاہ بن جاتا ہے۔ بتاؤ خانقاہ میں ذکر ہوتا ہے، بتاؤ اس گھر میں بھی ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جس گھر میں جماعت رہتی ہے وہ گھر مسجد بن جاتا ہے۔ بتاؤ نہ مسجد میں اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں نہیں اور نماز بھی ہوتی ہے، تو بتاؤ اس گھر میں اعمال رسول اللہ ہو رہے نہیں ہو رہے اور نماز بھی ہو رہی، وہ گھر مدرسہ بن جاتا ہے۔ بتاؤ مدرسے میں بچوں کو جو ہے نا قرآن کا سیکھنا سکھانا، حدیث کا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے نہیں،
تو بتاؤ اس گھر میں سیکھنا سکھانا ہو رہا نہیں قرآن اور حدیث کا؟ تو جس گھر میں یہ اعمال ہوتے ہوں وہ تربیت گاہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں میں کیا ہے، سب سے پہلے جماعتوں کا قیام کرامیں، اور آنے والی جماعتوں کو دیکھیں، اگر نئی جماعت ہے تو نئی جماعتیں پرانے گھروں پہ ٹھہراویں اور ان کا اکرام کریں اور نصرت کریں۔ اکرام کہتے ہیں کھانا کھلانے کو، نصرت کہتے ہیں ساتھ دینے کو۔ تو جتنا اللہ نے ہمیں سمجھایا نئی جماعت کو اتنا سکھاویں، اور کوئی پرانی جماعت آ جاوے تو اس کا اکرام بھی کرنا ہے، نصرت بھی کرنی ہے نا، اور پرانی جماعتوں کے سامنے کم بولیں اور ان سے کام کو سیکھیں۔ بعض ہمارے ساتھیوں کی اتنی زبان چلے ہے نا، یہ دکھانا چاہیں دیکھو جی تم تو ہوئی بہت بڑا کافر، لیکن ہم تم سے بھی کم نہیں ہیں، ہم تم سے بھی کیا ہے، کم نہیں ہے، یہ ظاہر کرتے ہیں۔ بلکہ ہمیں تو اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے، سیکھیں گے بھائی انشاءاللہ نئی جماعت آئے گی اس کو سکھائیں گے، پرانی جماعت آئے گی اس سے کام کو سیکھیں گے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں چوتھا جو عمل ہے نا، وہ چوتھا جو عمل ہے وہ خروج ہے۔ کیا ہے بھائی؟ وہ خروج ہے۔ جیسے مردوں کا خروج ہوتا ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی خروج ہونا چاہیے، 3 دن کا ہونا چاہیے، عشرے کا ہونا چاہیے، چلے کا ہونا چاہیے، 2 ماہ بیرون کا ہونا چاہیے، اور نصرت 1 ماہ کا ہونا چاہیے۔ جب خروج ہو مستورات کا تو اس میں 3 قوائف ہیں مستورات کے۔ کتنے قوائف ہیں مستورات کے؟ 3 قوائف ہیں۔ کوئی بچہ بچی ساتھ نہیں ہوگا، مکمل پردہ ہے نا، مکمل پردہ، کوئی بچہ بچی ساتھ نہیں ہوگا، محرم کا ہونا۔ اور 3 دن مستورات میں جانے کے لیے مرد کا 1 قوائف ہے، 1 اصول ہے، صرف محرم کا ساتھ ہونا۔ ایسی عشرے میں جانے کے لیے ہے نا مستورات کے 3 قوائف یہ دیکھے جائیں گے، پلس 1 اضافہ ہو جائے گا 3 بار 3 دن۔ لیکن مرد کا عشرے میں جانے کے لیے 3 دن میں 1 تھا، اور مستورات عشرے میں جانے کے لیے 4 ہو جائیں گے، 3 بڑھ جائیں گے، باشرہ ہو، شادی شدہ ہو، چلہ لگا ہوا ہو۔ اور عشرے میں 3 دن میں 6 مرد 7 مستورات بھی چلی جائیں گی، اور 3 دن عشرے میں ایام محفوظہ میں حاملہ مستورات بھی جائیں گی۔ ایام محفوظہ کے 4 مہینے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 4 مہینے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ ان 4 مہینے میں ہے نا 3 دن میں عشرے میں مستورات جا سکتی ہیں۔ چلے میں جانے کے لیے مستورات کی قوائف یہ ہیں کہ 3 دن عشرے والے قوائف دیکھے جائیں گے، پلس عشرہ ہو جائے گا، بس 1 عشرہ دیکھا جائے گا، 1 عشرہ لگا ہوا۔ اور مرد کے ہے نا، مرد کے جو یہ قوائف ہے 3 دن عشرے والے یہ دیکھے جائیں گے، پلس 1 چیز کا اضافہ ہو جائے گا کہ اس کا 4 مہینے لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ مرد کے قوائف الگ ہیں، عورتوں کے الگ ہیں، وہ دونوں ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ مردوں کے قوائف کیا ہے مستورات میں جانے کے لیے، عورتوں کے قوائف کیا ہے، مردوں کے کیا ہے، عورتوں کے کیا، دونوں کے الگ الگ معلوم ہونے چاہیے۔ ایسے ہی جو ہے 2 ماہ بیرون میں جانے کے لیے مرد کے 3 مرتبہ 4 ماہ لگے ہوئے ہوں، اور 1 چلہ کسی مستورات کے ساتھ پہلے سے لگا ہوا ہو۔ ایسے ہی مستورات کے بیرون میں جانے کے لیے 2 چلے لگے ہوئے ہونے چاہیے، پلس یہ والے سارے قوائف، اور 2 چلے مستورات میں لگے ہونے چاہیے۔ ایسے ہی نصرت میں جانے کے لیے 1 مہینے 3 چلے مستورات کے لگے ہوئے ہونے چاہیے، 35 سے 60 سال کی عمر ہو، اور 3 سال کے اندر لگا ہوا ہو جو 1 مہینے نصرت میں جاتے ہیں۔ کریں گے بھائی ایسے انشاءاللہ؟ تو خروج ہمارا ترتیب اس کی یہ ہے، 2 بار مردوں میں 3 دن لگائیں گے، تیسرے مہینے کیا ہے 3 دن وہاں مستورات جائیں گے، یہ تو ترتیب ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی تقاضا آ جائے تو بیچ میں 3 دن میں تقاضے پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اور عشرے کی ترتیب یہ ہے، جب 3 بار 3 دن لگ جائیں تو عشرہ، اور سال میں 1 عشرہ لگنا چاہیے۔ سال میں کیا لگنا چاہیے؟ 1 عشرہ۔ ایسی جو ہماری کواری بچیاں ہیں، اس کو میں نے بیچ میں رہ گئی تھی بات ہے نا، کہ ایک تو اس کو 5 اعمال کے ساتھ تعلیم میں بٹھانا، کواری لڑکی کے لیے ہفتے واری تعلیم میں اس کو لے کے جانا، اور اس کو جو ہے مکتب کا نظم بنانا۔ مکتب کا کیا ہے کواری بچی کا؟ مکتب کا نظم بنانا، اور جو ہے 7 سال کی عمر میں غیروں سے پردہ، 9 سال کی عمر میں اپنوں سے پردہ، 7 سال کی عمر میں غیر، اور 9 سال کی عمر میں غیروں سے پردہ۔ اور تیسرے مہینے 10 سال کی جب عمر ہو جائے کواری بچے کی تو اس کے 3 دن لگنے شروع ہو جائیں، اور جب ہے نا 3 بار 3 دن لگ جائے عشرہ، تو ہر تیسرے مہینے 3 دن، ہر سال عشرہ۔ جب اس کواری لڑکی کی 20-22 سال میں عمر ہو جائے، جب اس کا نکاح ہو، تو 40 مرتبہ 3 دن اور 10 مرتبہ عشرے لگ جائیں۔ بتاؤ جب ایسا ہو جائے گا تو کوئی ہماری بچی کو گمراہ کرے گا؟ بتاؤ ایمانداری سے، تو کر لیں گے بھائی ایسے انشاءاللہ؟ تو سال کا عشرہ ترتیب ہے ہماری، اور بیچ میں تقاضا آ جائے گا اس کو بھی چلے جائیں گے۔ تیسرے سال چلہ وہاں مستورات ہے، لیکن اس کے پہلے ترتیب تقاضا آ جائے گا، مشورے سے بھیجیں گے تو اس پہ چلے جائیں گے۔ ایسی بیرون کا تیسرے سال سفر ہے، اور اس سے پہلے تقاضا آ جائے گا اس پہ چلے جائیں گے، کر لیں گے بھائی ایسے انشاءاللہ؟ ایسے ہمارا ششماہی جوڑ ہے نا، جو 6 مہینے میں 1 بار ہوتا ہے۔
وہ بھی ہمارا ہونا چاہیے، ہے نا. اس میں جو ہے آدھا گھنٹہ ہماری تعلیم ہو جائے اور 1 گھنٹہ پہلا بیان، آدھا گھنٹہ تشکیل، 1 گھنٹہ دوسرا بیان، ہے نا. تو 3 گھنٹے ہو جائیں گے. تو 2.5 سے 3 گھنٹے میں اپنا یہ ششماہی جوڑ بھی اپنا پورا ہو جائے. اور 3 جوڑ ایسے ہیں جس میں ہمارے بڑے کھانے دانے کو منع کرتے ہیں. ایک تو ششماہی جوڑ، ماہانہ جوڑ، اسٹوڈنٹ کا جوڑ کر لیں گے بھائی ایسے انشاءاللہ. ایسے میرے بھائی بزرگ دوست ساتھیوں جو اللہ کے راستے میں نکلنے والی جماعتیں ہیں، یہ تو مقامی اعمال تھے. ایسے اللہ کے راستے میں جو ہمارے ساتھی روانگی کی بات کرنے والے یا ہم اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اس میں بھی اب بہت ساری چیزیں بدل گئی مرکز نظام الدین سے. جیسے صبح میں جیسے ظہر کے بعد پہلے جو تعلیم ہوتی تھی، ہے نا، اب یہ کہہ رہے کہ جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ تعلیم ہوئے گی، 35 سے 40 منٹ بیان ہوئے گا. شام کی تعلیم نکلنے کے زمانے میں جو ہوئے گی وہ فضائل اعمال میں صدقات کی ہوئے گی 1 دن، اور 1 دن منتخب حدیث کے ساتھ ہوئے گی. ایسی صبح میں 1 دن فضائل اعمال میں صدقات کی تعلیم، 1 دن منتخب حدیث کی تعلیم. بس اس میں تھوڑا یہ دیکھنا، آج صبح منتخب کری نکلنے کی کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم کی بات کر رہا، مردوں کی نہیں. تو آج صبح منتخب ہوئی تو شام میں فضائل اعمال میں صدقات ہونی ہے نا. آج شام میں فضائل اعمال میں صدقات ہوئی تو کل صبح منتخب، اور جو آج صبح ہوئی تھی منتخب تو کل شام میں فضائل اعمال میں صدقات. آدھا گھنٹہ 6 سوا آدھا گھنٹہ تعلیم، 35 سے 40 منٹ، زیادہ کرو 45، اس سے زیادہ نہیں سنا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اتنی دیر بیان ہوئے گا، اور بیان ہی سب ساتھیوں کو ہوئے گا. یہ نہیں کہ بھئی ایک امیر صاحب ہو گئے، ایک نائب امیر صاحب ہو گئے، بس ان کے ہی بیان ہوئیں گے، بلکہ سب ساتھیوں کا استعمال کرنا ہے نا. اور بیان جو کرنا ہے وہ ہفتے واری تعلیم میں ہو اور یہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہو. وہ 6 صفات کے دائرے میں ہمارا شام کا بیان ہو گئے گا. 6 صفات کے دائرے میں تھوڑی سی بات ہے نا، یہ مفتی یعقوب کی سنا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نے خود سنایا کہ تھوڑی سی بات دین میں کامیابی بتائیں، 2-3 منٹ، 2-3 منٹ ایمان پہ بات کریں، 2-3 منٹ نماز پہ بات کریں، 2-3 منٹ علم ذکر پہ بات کریں، 2-3 منٹ اقرار مسلم پہ بات کریں، 2-3 منٹ اخلاص نیت پہ بات کریں. تو یہ 5 صفات پہ جب بات ہو جائے تو 3 منٹ بات کری تو 5 یا 15 ہو گئی. اب یہاں کے رک جاؤ، تشکیل پہ نہ جاؤ ایک دم چھٹی صفات پہ، بلکہ اب یہاں تم نے دین کی بات کری، اب تھوڑے سے دعوت کے اعمال بتاؤ. گھر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کی بات ہو جائے، تھوڑی سی ہفتے واری تعلیم کی بات ہو جائے، گھر گھر کے قیام کی بات ہو جائے. اب آ کے ہے نا 6 اب تشکیل کرو. اب کیا کرو؟ تشکیل کرو. اب تشکیل ہوگی گی. تو اس طرح کیا ہے تشکیل کریں، اور پھر ایسے ہی جو ہے، اور پھر جب تشکیل ہو جاوے اور پھر اس کے بعد جو ہے دعا کرا دیں. اور تشکیل جو ہوئے گی پہلے مردوں کی تشکیل ہے، تیسرے سال کی، دوسرے سال کی، 1 سال کی جو علماء ہے، 4 مہینے کی اور 3 دن کی. اس کے بعد مذکورات کی تشکیل ہے نا 3 دن کی، جن کے 3 بار لگ گئے، 10 دن کی، 10 دن لگ گئے چلہ لگا، 2 چلے لگے، بیرون 3 لگے، اگر 3 چلے لگ گئے ہے نا 1 مہینے مرکز نظام الدین کی. تو پہلی تشکیل یہ والی کریں ہے نا. اور دوسری تشکیل جو ہے، پہلی تشکیل مردوں کی ہو گئی، دوسری تشکیل عورتوں کی ہو گئی، اور تیسری تشکیل جو ہے گھر گھر کی تعلیم کی ہے جو پرچے پہ لکھے والی ہے. اور اس کے بعد جو ہے 3 ترغیب ہو جائیں گی. 3 کیا ہے؟ ترغیب ہو جائیں گی کہ ساری بہنیں طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں گے، اپنے مردوں کو جو ہے نا مسجد کو اعمال سے آباد کریں گے اور ہفتے واری تعلیم میں آئیں گے. تو 3 تشکیل 3 ترغیبیں ہو جائیں. پھر اس کے بعد عصر مغرب کے درمیان بھی ہے نا 3 عمل ہیں. عصر مغرب کے درمیان نکلنے والی جماعتوں کے، ایک تو اختلاط کرنا، اور دوسرا جو گھر کی عورتیں ہیں ناشتہ لگا کے دودھ چینی پتی 24 گھنٹے ہونا چاہیے، ناشتے کے بہانے انہیں ترغیب دینی اور انفرادی معاملات پورے کرنے. ایسی مغرب عشاء کے درمیان 3 عمل ہیں. ایک تو اجتماعی حلقہ ہے آدھا پون گھنٹے کا، جس امور پہ بھی آ جائے مشورے سے ہے نا. اور دوسرا انفرادی سیکھنا سکھانا، جب انفرادی وقت ہو. انفرادی سیکھنے سکھانے میں 4 عمل ہیں. قرآن یاد کرنا، حدیثیں یاد کرنی، مصنون دعائیں یاد کرنی ہے نا. قرآن یاد کرنا، مصنون دعائیں، حدیثیں یاد کرنی ہے نا. اور ایک چیز اور رہ گئی. تو یہ 4 چیزوں کا حلقہ لگانا ہے ہمیں، مسائل یاد کرنے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور جو ہے تیسرا عمل ہے کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے. پھر ختم تہجد سے پہلے 3 عمل ہیں. نوافل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے نا آرام نہیں ہے بلکہ سیکھنا سکھانا ان 4 چیزوں کا. اور فجر کی نماز پڑھتے ساتھی بیان کے لیے جائیں گے. بیان کا ٹائم طے نہیں کریں گے اشراق کے بعد والا ٹائم، بلکہ بیان کے لیے فوراً چلے جائیں گے. 2 ساتھی بیان کے لیے چلے جائیں گے اور 25 سے 30 منٹ بیان ہوگا ایک ٹاپک پہ. اس میں تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ بھئی عورتیں کتنی قربانی کے ساتھ آئی، اس کا اللہ تمہیں کیا دے گا.
دوسرا اللہ کے راستے کے فضائل کی تھوڑی سی بات آ جائے ہے نا 5-6 منٹ، اور 20 سے 25 منٹ جو ٹاپک شام کو مغرب کے میں بھیجنا ہے اس سے متعلق بات کرے تاکہ عورتوں کو آسانی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صبح تعلیم میں 3 عمل ہے، قرآن کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، 6 دیوات کا حلقہ، پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے کے 3 حلقے ہیں، 3 عمل ہیں، ہے نا، کھانا ہے، آرام کے وقت استقبال ہے، کھانا ہے، آرام کے وقت استقبال ہے اور قیلولہ ہے، یہ 3 عمل ہے۔ تو 24 گھنٹے کا اس طرح، اور جیسے پرچہ لے کے جاتے ہیں ہمارے ساتھی ابھی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے، تو ہمیں کیا ہے اس میں سب سے پہلے خیریت معلوم کرنی، جب مشورے کا پرچہ لے کے جائیں خیریت معلوم کرنی، اور دوسرا جو مشورے کا پرچہ دے کے بھیجا ہے اس کی کاغذداری لینی، اور تیسرا یہ ہے کہ تم نے کیا سیکھا اور میں نے کیا سیکھا، جو ہم نے سیکھا وہ اپنی بیوی کو سنا دیں اور جو بیوی نے سیکھا وہ خود سن لیں ان سے۔ تو اس طرح میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں، یہ انفرادی اجتماعی اور یہ مقامی اعمال اور یہ اللہ کے راستے کے یہ سارے کے سارے مستورات کے وہ اعمال ہے نا جو مرکز نظام الدین سے کہے جا رہے ہے نا، ان کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ میرے بزرگوں بھائی دوستو ساتھیوں، ہے نا، ان ساری کی ساری محنت کا نچوڑ اور ساری کی ساری محنت کا نچوڑ جو ہے وہ اللہ کے راستے کے نقل و حرکت ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو ساتھیوں، اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو ہے نا پہلے نمبر پہ لے کے آنا ہے، لائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ میں تیرے راستے میں نکلوں، شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیرے راستے میں نکلوں۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، جب بار بار پیارے نبی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تمنا ظاہر کر رہے، اے اللہ میں تیرے راستے میں نکلوں یہ ظاہر کر رہے، یہ دعا مانگ رہے، اور میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، تو بتاؤ ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ اللہ کا راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے، بہت اونچا بہت بڑا راستہ ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں ایسا مزہ آنے لگے جیسے صحابہ کو مرنے میں مزہ آیا کرتا تھا، مرنے میں مزہ آیا کرتا۔ جو ہدہد پرندہ ہے اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا راستہ کتنا اونچا راستہ ہے۔ جب وہ ہدہد پرندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط لے کے بھیجا تھا بلقیس کے پاس میں، تو وہ لہرا لہرا کے اڑ رہا تھا، کبھی ایسے مزے لے کے کہ اللہ نے میرے سے ایک دعوت کا کام لے لیا۔ آپ بتاؤ جب ایک پرندہ اتنا خوش ہے تو اس 5-6 فٹ کے مسلمان کو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ صحابہ جب اللہ کے راستے میں نکلتے جان دینے کے جذبے سے نکلتے، جب جان چلی جاتی خوش ہوتے اور کہتے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے، اور کہتے مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور کہتے کہ میں تو جنت کا مشتاق ہوں، اور جاتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے۔ بھائی ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ ہم کتنا ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں لیکن عمل کتنا کرتے ہیں؟ حضرت چاہتے ہیں کہ ہمارا عملہ، اور یہ طے کر دیا حضرت نے کہ ہمارا عملہ سال کے 6 مہینے پہ آئے، سال کے 6 مہینے پہ۔ اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت مولانا الیاس دعا کیا کرتے تھے، اللہ نہ آئے کسی مسلمان کی اتنے موت اتنے اس کے 4 مہینے نہ لگ جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک جنازہ دیکھا تو معلوم کیا کہ بھئی یہ جنازہ ہے، یہ اس کے 4 مہینے لگے کہ نہیں، تو بڑا دم کھاتے کہ کاش اس کے 4 مہینے لگے ہوتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر اس سالانہ 4 مہینے نہیں لگاؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھو گے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہر سال 4 مہینے لگانے ہیں، لگا لیں گے بھائی انشاءاللہ۔ فرمائے ماشاء اللہ ہمت ارادے کریں کہ جن حضرات کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، ہمت ارادے کریں بیرون کے لیے 5 ماہ بیرون کے لیے، فرمائے بھائی ماشاء اللہ ہمت ارادے کریں 5 ماہ بیرون ملکوں میں جانا ہے انشاءاللہ۔ کھڑے ہو کر کے فرمائے عبد الخالق صاحب نامو، اور فرمائے بھائی اور ہمت کریں اثر محمد صاحب پانچلی، اور ہمت کریں 5 ماہ بیرون کے لیے ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمائے بھائی اظہار کریں 5 ماہ بیرون، 2 ماہ بیرون کے لیے فرمائے بھائی پوری مستورات کے اعتبار سے کام ہمارے سامنے آیا ہے، ہماری معاون اور مددگار ہماری مستورات بنیں گی، اس کے لیے اپنی مستورات کو لے کر کے دوسرے ملکوں میں جانا ہے۔ 2 ماہ بیرون ماہ مستورات فرمائیں سرفراز صاحب کے ساتھ ایک جماعت حلقہ اسلام آباد بھائی اسرار حاجی انیس الدین ماشاء اللہ، بھائی اسرار صاحب کالن، حاجی انیس الدین صاحب سردنا، اور فرمائے بھائی رمیز صاحب کے ساتھ پوری جماعت 2 ماہ بیرون حلقہ کیلی، اور فرمائے بھائی عمران صاحب کالن، اور فرمائے بھائی ماشاء اللہ
عارف صاحب کولنی 5 ماہ بیرون، اور فرمائے بھائی ماشاءاللہ، اور ہمت کریں ارادے کریں، نام لکھائیں ماشاءاللہ۔ جو حضرات اشرا لگا چکے چلامہ مستورات فرمائے بھائی، پورا مستورات کا کام سامنے آیا ہے، اپنی مستورات کو لے کر کے نکلنا ہے، فرمائے بھائی چلامہ مستورات، حلقوں کی جماعتیں بتائیں، جو جوڑے ہیں افراد وہ بتائیں، ایک جماعت لاور، ایک جماعت میں حلقہ چلامہ مستورات، اور فرمائے بھائی ماشاءاللہ حلقہ چوک بازار ایک جماعت، جسڑ سے پوری ایک جماعت، اور فرمائے بھائی ماشاءاللہ ایک جماعت پانچلی سے، 2 جماعت حلقہ بس اسٹینڈ سے، اور فرمائے ایک جماعت اسلام آباد حلقہ سردنا، ایک جماعت ہرراٹھیا سے، اور فرمائے بھائی ماشاءاللہ چلامہ مستورات جماعتیں فرمائے، ہمت کریں بھائی دوستوں بزرگوں، پورے سردنا کی جماعتیں ہندوستان کے ہر صوبے میں ہونی چاہیے، ہر شہر میں ہونی چاہیے، حلقہ گنج بازار ایک جماعت، اور فرمائے بھائی ماشاءاللہ پورا یہ مجمع عرض کرے کہ صوبہ یو پی میں جماعتیں اور پورے ہندوستان میں سردنا تحصیل کی جماعتیں کام کریں، فرمائے بھائی ماشاءاللہ، اور فرمائے اشرے کی بھی جماعتیں فرما دیں بھائی، یہ طے ہوا تھا مشورے میں، اشرے تک کی بھی تشکیل کر لیں، اشرے کی جماعتیں بڑی تعداد میں ہماری بن جائیں، اشرا مستورات جماعتیں بن جائیں، اشرا مستورات جماعتیں جن حلقوں سے تیار ہیں وہ فرما دیں بھائی، جو حلقے سردنا حاج جہاں کی بھی جماعتیں ہیں فرمائے بھائی، ایک جماعت لاوڑ ماشاءاللہ، اور فرمائے بھائی جو جماعتیں آئی ہیں نقد نکل کر کے وہ فرمائے، جو ابھی سے صبح میں آئی ہیں، کچھ لیٹ جماعتیں، کچھ کل آ گئی تھی، جو لکھا دی وہ بھی بتائیں، جو رہ گئی ہیں وہ بھی بتائیں، 5 سے کتنی جماعت آئی، 5 سے کتنی جماعتیں اس میں اجتماع میں آ گئی بھائی، فرمائے بھائی جو جماعتیں راہ خدا میں روانہ ہو رہی ہیں کون سی